بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ان 5 نقاب پوشوں میں ولی عہد سلطنت محمود بھی شامل تھا۔ جب سالار غزنی ابو مسلم اپنے مکان میں داخل ہو گیا تو محمود تیزی سے قصر شاہی کی طرف پلٹا اور سبکتگین کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے کہنے لگا، امیر معظم ابو مسلم نصف شب تک سردار تبریز کے ساتھ شریک رہا، پھر جب وہاں سے رخصت ہوا تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میری عاجزانہ درخواست ہے کہ اس کو سالاری کے عہدے سے اسی وقت معزول کر دیا جائے۔ اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ آپ کے دشمن کا دوست ہے۔ محمود بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہا تھا۔ ابو مسلم کے لڑکھڑانے کی بات سن کر سبکتگین کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ محمود، کہیں یہ تمہارا فریب نظر تو نہیں؟ امیر ذیشان، میں نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ ابو مسلم کے غیر متوازن قدموں کو دیکھا ہے۔ محمود نے واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، وہ اس طرح سردار تبریز کے ہاتھ سے برآمد ہوا تھا کہ 2 طاقتور خدمتگار اسے سہارا دیے ہوئے تھے اور پھر وہ اسی عالم میں اپنے مکان تک پہنچا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ابو مسلم جیسا جانباز سپاہی بھی میں نوشی کی لعنت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ امیر سبکتگین کے چہرے پر ابھرنے والی حیرت کا رنگ کچھ اور نمایاں ہو گیا تھا۔ مجھے اس بات کا تو شبہ تھا کہ وہ سردار تبریز سے دوستی نبھانے کے لیے میرے خلاف سازش بھی کر سکتا ہے، مگر اس کی شراب نوشی کا تصور میرے ذہن کے کسی بعید ترین گوشے میں بھی نہیں تھا۔ پھر اس سلسلے میں امیر محترم کو میری بینائی پر اعتبار کرنا مشکل ہوگا۔ محمود نے ادب و احترام کے ساتھ انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری آنکھوں پر شک نہیں کر رہا ہوں فرزند۔ سبکتگین نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، یقیناً تمہاری بینائی مجھ سے زیادہ ہے۔ میں تو ایک جانباز سپاہی کی موت کا ماتم کر رہا ہوں۔ سردار تبریز کی دوستی نے ابو مسلم جیسے شجاع انسان کو ہوس پرستی کے زہر آلود خنجر سے ہلاک کر ڈالا۔ کاش ایسا نہ ہوتا۔ اچانک امیر سبکتگین کے چہرے پر گہری اداسی جھلکنے لگی تھی۔ تو پھر اس کی معزولی کے احکامات جاری کر دیجئے۔ محمود بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہا تھا۔ نہیں فرزند، سیاست کے نازک ترین معاملات میں ہم اتنی عجلت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ امیر سبکتگین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ابو مسلم افواج غزنی کا پسندیدہ ترین سالار ہے۔ اسے یک بہ یک برطرف کر دینے سے کئی سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ اس طرح فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ پھر محمود نے ایک مختصر ترین سوال کیا اور باپ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب ابو مسلم پوری طرح بہک جائے۔ امیر سبکتگین نے اپنے جذباتی بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، پھر ہم اس کے سیاہ کردار کو اپنی بہادر افواج کے سامنے ظاہر کر سکیں گے۔ اس کے بعد غزنی کا کوئی سپاہی اپنے سالار کی حمایت میں آواز بلند نہیں کر سکے گا۔ اگر اس دوران بغاوت ہو گئی یا ابو مسلم کوئی نئی چال چل گیا۔ محمود کے چہرے پر فکر و تشویش کی گہری پرچھائیاں لرز رہی تھی۔ ہم اپنی سی کوشش کر دیکھیں گے، باقی باتیں اللہ پر چھوڑ دو کہ وہی کارساز حقیقی ہے۔ امیر سبکتگین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو پھر ساری کائنات مل کر بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ تم ابو مسلم کی نقل و حرکت پر نظر رکھو، اپنے معتبر جاسوسوں کو اس کے پیچھے لگا دو اور تم خود ابو مسلم کا تعاقب ترک کر دو۔ اگر اسے شک ہو گیا تو پھر سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ میں اس وقت ابو مسلم کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں جب اس کے پورے لباس پر جرم کی سیاہی پھیلی ہو، تاکہ وہ اپنے گناہ سے انکار کی جرت نہ کر سکے۔ محمود خاموش ہو گیا، مگر اس کے چہرے پر اب بھی اضطراب کا ہلکا ہلکا عکس نظر آ رہا تھا، جیسے وہ امیر کے فیصلے سے مکمل طور پر مطمئن نہ ہو۔ کچھ دیر بعد سبکتگین نے اپنے نائب سپہ سالار حماد بن ساریہ کو بھی خلوت میں طلب کر لیا۔ حماد بن ساریہ 70 سال کا ایک بوڑھا سپاہی تھا۔ امیر البتگین کے عہد حکومت میں اس نے کئی جنگی کارنامے انجام دیے تھے۔ اس عمر میں بھی حماد بن ساریہ کی صحت قابل رشک تھی۔ جسمانی طور پر وہ بہت زیادہ چاق و چوبند نظر آتا تھا، مگر حماد بن ساریہ کی شخصیت کا جو پہلو سب سے زیادہ نمایاں تھا وہ اس کی پرہیزگاری اور ذہانت تھی۔ اس نے کئی بار امیر البتگین کو ایسے مشورے دیے تھے جن پر عمل کر کے غزنی کے مرحوم فرما روا نے نمایاں فتوحات حاصل کی تھی۔ اس طرح فوج غزنی میں حماد بن ساریہ کی حیثیت عسکری مدبر یا مشیر کی سی تھی۔ امیر سبکتگین اپنے نائب سپہ سالار پر بہت زیادہ اعتماد کرتا تھا۔ جب سبکتگین کا قاصد حماد بن ساریہ کے پاس پہنچا تو وہ نماز تہجد ادا کر رہے تھے۔ پھر جیسے ہی بوڑھے سالار نے سلام پھیرا اور انہیں غزنی کے امیر کا پیغام ملا تو انہوں نے مسلح لپیٹ کر طاق میں رکھا اور قصر شاہی کی طرف روانہ ہو گئے۔ امیر سبکتگین نے اپنی خلوت گاہ کے دروازے پر حماد بن ساریہ کا استقبال کیا۔ امیر معظم، خیریت تو ہے؟ حماد بن ساریہ نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ان کے لہجے سے کسی قدر بے چینی کا اظہار ہو رہا تھا، کیونکہ امیر سبکتگین نے پہلی بار انہیں رات کے پچھلے پہر طلب کیا تھا اور یہ غیر معمولی صورتحال تھی۔ امیر سبکتگین نے فوری طور پر جواب دینے کی بجائے محمود کو اشارہ کیا کہ وہ خلوت گاہ کا دروازہ بند کر دے۔ حماد بن ساریہ بڑی حیرت سے امیر غزنی کی طرف دیکھ رہے تھے۔
میں نے آپ کو ہمیشہ اپنے بزرگ کا درجہ دیا ہے حماد بن ساریہ، امیر سبکتگین نے اپنے نائب سپہ سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ امیر کی اس محبت کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ حماد بن ساریہ نے انتہائی اثر انگیز لہجے میں کہا، میں آپ کی شدت احساس کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتا ہوں۔ کیا آپ کے خیال میں نے اسلامی نظام کے نفاذ کا اعلان کر کے کوئی جرم کیا ہے؟ امیر سبکتگین کے لہجے میں گہری اداسی جھلک رہی تھی۔ معاذ اللہ، حماد بن ساریہ نے گھبرا کر کہا، آپ کی عمارت و تاریخ غزنی کا سب سے روشن باب ہے، اہل ایمان آپ کی سربراہی پر فخر کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ میرے اقدامات کو پسند نہیں کرتے۔ امیر سبکتگین نے نہایت غم زدہ لہجے میں سردار تبریز کی مخالفانہ سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، غزنی کے حکمران نے نگار خانم کا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا۔ ابو مسلم سردار تبریز سے دوستی نبھا رہا ہے اور اس نے مملکت کے مفاد کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ ابھی میں غزنی کے سپہ سالار کو مجرم قرار نہیں دیتا، مگر وہ کل رات سردار تبریز کی محفل شراب نوشی میں شریک ہوا تھا اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ حماد بن ساریہ جیسا متقی سپاہی یہ واقعات سن کر اداس نظر آنے لگا تھا۔ امیر، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ مجھے میرے دوستوں نے بہت مایوس کیا ہے حماد بن ساریہ۔ امیر سبکتگین کے لہجے میں تلخی بھی تھی اور خلیش دل بھی۔ میرے لیے کیا حکم ہے امیر؟ اچانک حماد بن ساریہ کا لہجہ پرجوش ہو گیا تھا۔ کیا غزنی کے چند بدمست مملکت اسلامیہ کا مستقبل تاریک کر دیں گے؟ نہیں امیر معظم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ اب میرے بازوؤں سے شرارے نہیں اٹھتے، لیکن خدائے لازوال کی بخشی ہوئی طاقت کی قسم، میری شمشیر کی کاٹ میں اب بھی وہی تیزی ہے۔ اگر حکم ہو تو ان ضمیر فروشوں کے سر قطع کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ جوش جذبات کے سبب حماد بن ساریہ کے چہرے کی جھریوں میں عجیب سا تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ سبکتگین نے بے قرار ہو کر بوڑھے سالار کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ نہیں میرے بزرگ، ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے۔ امیر غزنی کے لہجے میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ابو مسلم کی ان سرگرمیوں پر نظر رکھیے جن کا تعلق براہ راست افواج غزنی سے ہے۔ اگر اس نے میرے لشکریوں کے ذہن میں نفرت و بغاوت کے بیج بو دیے تو پھر یہ زہریلی فصل ہماری عسکری قوت کو تباہ کر ڈالے گی۔ میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں امیر محترم۔ حماد بن ساریہ کا لہجہ بہت زیادہ پرجوش ہو گیا تھا۔ آپ مطمئن رہیں، میں ابو مسلم کو ملکی سالمیت پر شب خون مارنے نہیں دوں گا۔ بزرگ، میری ایک اور خواہش ہے، امیر سبکتگین نے بوڑھے سالار کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ غزنی کے لشکروں کی قیادت کریں اور میرے بیٹے محمود کو ایک شاگرد کی حیثیت سے جنگ کے اسرار اور رموز سمجھائیں۔ نہیں امیر معظم، حماد بن ساریہ نے کہا، میں اپنے آپ کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتا۔ اللہ گواہ ہے کہ میرے دل میں قیادت کا جذبہ کبھی پیدا نہیں ہوا۔ بس اپنے سینے میں ایک ہی خواہش لیے آج تک زندہ ہوں کہ مقدور بھر اسلامی لشکر کی خدمت کر سکوں، یہاں تک کہ کسی محاذ پر میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں اور پھر اپنے خالق سے اس حالت میں ملوں کہ پورا بدن لہو میں تر ہو۔ یہ کہتے کہتے حماد بن ساریہ کی آنکھیں اشکوں سے لبریز ہو گئیں، مگر ابھی تک میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایسا لگتا ہے کہ بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مروں گا۔ نہیں میرے بزرگ، امیر سبکتگین نے تسکین آمیز لہجے میں کہا، کون جانے کہ کب آسمان سے اس کی رحمت نازل ہو جائے۔ آپ کا شوق شہادت ہر مسلمان کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ کاش غزنی کے ہر باشندے کے دل میں یہی جذبہ بیدار ہو جائے۔ آمین۔ حماد بن ساریہ نے سر جھکا دیا۔ بوڑھے سالار کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہ رہے تھے۔ پھر وہ شب بیدار سپاہی امیر غزنی کی خلوت گاہ سے نکل کر چلا گیا۔ سپہ سالار ابو مسلم نے بڑی ہوشیاری سے اپنے معتمد سپاہیوں کو اس کام پر متعین کر دیا کہ وہ امیر سبکتگین کے بارے میں دوسرے سپاہیوں کی رائے معلوم کر سکے۔ ابو مسلم کے جاسوسوں نے جلد ہی اسے یہ اطلاع بہم پہنچا دی کہ لشکر کے بیشتر سپاہی امیر سبکتگین کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ابو مسلم اس قسم کی خبروں سے پریشان سا نظر آنے لگا۔ پھر اس نے سردار تبریز کے سامنے اپنی الجھن بیان کرتے ہوئے کہا، امیر کے خلاف بغاوت اتنی آسان نہیں ہے۔ میرے 100-200 مخصوص سپاہیوں کے علاوہ پورا لشکر سبکتگین کی حمایت کا دم بھرتا ہے۔ تمہیں پوری فوج کی بغاوت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ سردار تبریز نے اپنے ساتھی امراء کے سامنے ابو مسلم کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، تمہیں تو امیر سبکتگین اور اس کے بیٹے محمود کو قتل کرنا ہے، پھر غزنی کا تمام لشکر تمہارے سامنے سر اطاعت خم کر دے گا۔ تمہارے یہ سارے اندیشے امیر کی زندگی تک ہیں۔ جس دن امیر ہلاک ہو جائے گا اسی روز تمہارے دل میں پیدا ہونے والے وسوسے بھی دم توڑ دیں گے۔ اور وہ بوڑھا حماد بن ساریہ بھی ہر وقت سائے کی طرح میرے تعاقب میں لگا رہتا ہے۔ ابو مسلم نے پریشان لہجے میں کہا، مجھے اس کی آنکھوں میں شک کے سائے لرزتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے امیر غزنی نے اسے میری جاسوسی پر متعین کر دیا ہے۔ حماد بن ساریہ سے آج ہی پیچھا چھڑا لو۔ سردار تبریز نے کہا، غزنی کے سپہ سالار کی حیثیت سے اسے معزول کر دو۔ اگر امیر اس کا سبب پوچھے تو کہہ دینا کہ وہ بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے اور ایسے ضعیف سپاہی اتنے اہم منصب کے لائق نہیں ہوتے۔
حماد بن ساریہ کو ہٹانے کے بعد تمام بڑے عہدوں پر اپنے اعتبار کے آدمی فائز کر دو، اس کے بعد سبکتگین بھی بے دست و پا ہو جائے گا اور بغاوت بھی آسان ہو جائے گی۔ سردار تبریز کی اس تجویز کو تمام امراء نے پسند کیا اور ابو مسلم کے چہرے پر بھی خوشی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ اب وہ تصور میں غزنی کے تخت کو اپنے قدموں کے نیچے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے دن ہی نائب سپہ سالار حماد بن ساریہ کو ایک خاص منصوبے کے تحت معزول کر دیا گیا۔ جب ابو مسلم نے امیر سبکتگین کو یہ اطلاع دی تو غزنی کے فرما روا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی دشمن نے بے خبری کے عالم میں اس کے سر پر آہنی ضرب لگائی ہو، مگر سبکتگین خود بھی فولادی اعصاب رکھنے والا انسان تھا، اس لیے اس غیر متوقع چوٹ کو بڑے صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کر گیا۔ امیر محترم، حماد بن ساریہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ ابو مسلم نے بڑی عیاری کے ساتھ غزنی کے لائق ترین سپاہی کی معزولی کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا، میں بیرونی خطرات کے پیش نظر نئے تقاضوں کی بنیاد پر افواج غزنی کی ترتیب دینا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ اعلیٰ منصب تک صرف وہی سپاہی پہنچے جس کا جسم بھی جوان ہو، جذبہ بھی اور دماغ بھی۔ میں تمہارے خیالات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ امیر سبکتگین اپنے آپ پر جبر کر کے مسکرایا۔ میں امیر معظم کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ میری کوششوں کو انتہائی فراخ دلی کے ساتھ سراہا گیا۔ ابو مسلم نے بڑی بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولا اور رخصت ہو گیا۔ ابو مسلم کے جاتے ہی محمود خلوت گاہ میں داخل ہوا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں امیر محترم، خلاف معمول محمود کی آواز بہت بلند تھی۔ امیر سبکتگین نے اس بات میں اپنے سر کو جنبش دی۔ آخر والی غزنی کو اب کس بات کا انتظار ہے؟ محمود کا لہجہ تلخ تھا۔ ابو مسلم کو معزول کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا آپ اس وقت کوئی حکم صادر فرمائیں گے جب ابو مسلم تمام جان نثار فوجیوں کو بے دست و پا کر چکا ہوگا؟ نہیں فرزند، ابھی میں ابو مسلم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا، امیر سبکتگین نے انتہائی اطمینان سے کہا۔ ابھی اسے اپنے چہرے کو مکمل طور پر بے نقاب کر لینے دو۔ میری نظر صرف ابو مسلم پر نہیں، میں اس کے پیچھے کچھ اور چہرے بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ گہری سازش ہے۔ میں اس سازش کے پس پردہ حرکت کرنے والے تمام کرداروں کو سامنے لانا چاہتا ہوں۔ جواب میں محمود کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حماد بن ساریہ نے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ پھر جب غزنی کا معزول شدہ سالار اپنے امیر کی خدمت میں حاضر ہوا تو سبکتگین نے دیکھا کہ حماد بن ساریہ مسکرا رہے تھے۔ ابن ساریہ، مجھے تم سے اسی اعلیٰ ظرفی کی توقع تھی۔ امیر سبکتگین نے اپنے نائب سپہ سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امیر، میری فکر چھوڑ دیں۔ حماد بن ساریہ نے شگفتہ لہجے میں کہا، اس طوفان پر نظر رکھیں جو اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ مملکت غزنی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ابن ساریہ، میں ابو مسلم کی سرگرمیوں سے بے خبر نہیں ہوں، امیر سبکتگین نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، مگر وہ تو کسی روک ٹوک کے بغیر قصر شاہی میں چلا آتا ہے۔ اچانک ابن ساریہ کے ہونٹوں کا تبسم غائب ہو گیا تھا اور وہ بہت زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگے تھے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ابن ساریہ؟ امیر سبکتگین نے چونک کر پوچھا۔ امیر معظم سے اس بوڑھے کی عاجزانہ درخواست ہے کہ آئندہ ابو مسلم سے ایک مخصوص فاصلے کے ساتھ ملاقات کریں۔ حماد بن ساریہ نے اپنے اندیشوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور قصر شاہی کے محافظ دستے کو واضح طور پر ہدایت دے دیجئے کہ ابو مسلم جب بھی آپ سے ملنے کی خواہش کرے اسے تنہا آنے دیا جائے۔ امیر سبکتگین کی پیشانی کی لکیریں کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ اگر ابو مسلم اپنے ماتحت سپاہیوں کے ہمراہ قصر شاہی کا رخ کرے تو اس کے ساتھیوں کو دروازے پر روک دیا جائے۔ حماد بن ساریہ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ امیر سبکتگین بڑی حیرت سے ابن ساریہ کی گفتگو سن رہا تھا۔ میری حقیر رائے میں فی الوقت یہی مناسب ہے کہ قلعے کے محافظوں کی تعداد کم سے کم 3 گنا کر دی جائے۔ ابن ساریہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، صدر دروازے کے نگہبانوں کی تعداد میں 4 گنا اور قصر شاہی کے اندرونی محافظوں کی تعداد میں 8 گنا اضافہ کر دیا جائے۔ ابن ساریہ، موت تو اپنے وقت پر ہی آئے گی۔ یک امیر سبکتگین مسکرانے لگا۔ میں موت کے گرد پہرا نہیں بٹھا رہا ہوں، حماد بن ساریہ نے پرزور لہجے میں کہا۔ یہ ابو مسلم کے اس منصوبے کے خلاف ایک حفاظتی تدبیر ہے۔ میرے خیال میں ابھی وہ کچھ اور فوجی عہدے داروں کو معزول کرے گا۔ اگر ایسا ہوا تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس کی نیت میں فطور ہے۔ محمود بھی یہ باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل بوڑھے سپہ سالار کے چہرے پر مرکوز تھی۔ پھر ابن ساریہ کی قیاس آرائی درست ثابت ہوئی۔ ابو مسلم نے تقریباً تمام بڑے عہدے داروں کو معزول کر کے ان کی جگہ اپنے پسندیدہ اور معتبر سپاہیوں کو نامزد کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ منافقت کی نئی قبا پہن کر امیر سبکتگین سے ملا۔ ابو مسلم والی غزنی سے ملاقات کرنے کے لیے تنہا آیا تھا۔ امیر معظم کو میرے ان اقدامات پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ ابو مسلم نے نہایت عاجزانہ لہجے میں کہا۔ نہیں ابو مسلم، امیر سبکتگین نے بھی مصلحتاً لہجہ بدل دیا تھا، مجھے تم پر بہت زیادہ اعتبار ہے، اس لیے کہ تم جو کچھ بھی کرو گے اس میں مملکت کی فلاح کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور پوشیدہ ہوگا۔ ابو مسلم نے انتہائی ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نصف قد تک جھک کر امیر سبکتگین کو سلام کیا اور خلوت گاہ سے رخصت ہو گیا۔
कसरे शाही से वापस आते हुए उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अबू मुस्लिम को यकीन हो गया था कि अमीर सबुख्तगीन एक अहमक फरमा रवा है और उसकी यही सादा लोही अन करीब उसे इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा देगी। अबू मुस्लिम के जाते ही अमीर सबुख्तगीन ने हमाद बिन सारिया को खलवतगाह में तलब किया और अबू मुस्लिम से होने वाली गुफ्तगू हर्फ ब हर्फ मुंतकिल कर दी। इब्ने सारिया की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। मैं जानता था अमीर मुअज्जम कि वो ऐसा ही करेगा। मैं आपकी जहानत का कायल हूँ इब्ने सारिया, अमीर सबुख्तगीन ने मुस्कुराते हुए कहा। अब आपका क्या मशवरा है? अबू मुस्लिम के नामजद करदा ओहदेदारों के गिर्द अपने जासूसों का दायरा इतना तंग कर दीजिए कि वो बामुश्किल सांस ले सके। हमाद बिन सारिया ने अमीर गजनी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, इन ओहदेदारों की एक एक हरकत पर गहरी नजर रखी जाए कि वो सिपाहियों से किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। अगर वो लश्कर में आपके खिलाफ सरकशी की तबलीग करते हैं तो उन्हें फौरन गिरफ्तार करके जिंदान के हवाले कर दिया जाए। सबुख्तगीन ने हैरत से बूढ़े सालार की तरफ देखा। अमीर, मुझे फिजाओं में इंसानी खून की बू महसूस हो रही है। अचानक इब्ने सारिया का लहजा उदास हो गया था। अल्लाह इन मुसलमानों के हाले जार पर रहम फरमाए। ये नादान अपने ही हाथों से अपने मजबूत मकानों की बुनियादें खोदना चाहते हैं। इन्हें अपने सरों पर आफियत के साहिबान पसंद नहीं। वहदाहु ला शरीक की कसम, इन आकबत ना अंदेशों ने जिल्लत और बर्बादी की धूप नहीं देखी है। आप मुतमईन रहें इब्ने सारिया, अमीर सबुख्तगीन ने पुरजलाल लहजे में कहा। ये चंद मुनाफिक आफियत के साहिबान में हल्का सा शिगाफ भी नहीं डाल सकते। अल्लाह करे ऐसा ही हो, इब्ने सारिया ने हसरत आमेज लहजे में कहा और वो अमीर सबुख्तगीन को अबू मुस्लिम से दूर रहने का मशवरा देकर चले गए। सरदार तबरेज और उसके हमनवा अमीरों का ख्याल था कि गजनी के इक़्तिदार पर अबू मुस्लिम की गिरफ्त मजबूत हो गई है। अपने हक में फिजा हमवार होते ही सरदार तबरेज ने एक बूढ़ी कनीज को शादी का पैगाम देकर निगार खानम के पास भेजा। उस पैगाम को सुनकर निगार खानम ने महसूस किया जैसे सरदार तबरेज खुली शाहराह पर उसे बेलिबास कर देना चाहता है। वो बहुत जिल्लत आमेज लहजे में उस पैगाम का जवाब देना चाहती थी, मगर उसने अपने आसाब पर काबू पाने की कोशिश की और बूढ़ी कनीज को ये कहकर टाल दिया कि शेख निजाम शाह उसकी नजर में बाप का दर्जा रखते हैं और बाप की मौजूदगी में एक बेटी को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो आजादाना तौर पर अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सके। बूढ़ी कनीज ने अपने आका के रूबरू निगार खानम के अल्फाज दोहरा दिए। सरदार तबरेज ने समझा कि निगार खानम दिली तौर पर राजी हो चुकी है और शर्म हया की रस्म को निभाने के लिए निजाम शाह के इकरार का सहारा ले रही है। अपनी उसी गलत फहमी की बुनियाद पर सरदार तबरेज ने एक मोतमद कारिंदे को निजाम शाह के पास भेजा। सरदार तुमसे मिलना चाहते हैं। तबरेज के कारिंदे ने मस्जिद में दाखिल होकर निजाम शाह से कहा, मैं किसी सरदार तबरेज को नहीं जानता। निजाम शाह ने शाइस्ता और पुरसकून लहजे में कहा, मेरा मिजाज है कि मैं जिस शख्स को जानता नहीं उससे मुलाकात भी नहीं करता, और अगर तुम्हारे सरदार को इस फकीर से मिलने का इतना ही शौक है तो उससे कह दो कि वो खुद अपने कदमों से चलकर यहाँ तक आए। मांगने के भी कुछ आदाब होते हैं। सवाली तुम्हारा सरदार है, मैं नहीं। जब कारिंदे ने सरदार के सामने निजाम शाह के अल्फाज दोहराए तो गजनी का बदमस्त सरदार गुस्से से पागल हो गया। वो गदागर एक रईस आजम को सवाली समझता है। सरदार तबरेज के मुंह से कफ उड़ रहा था। मैं इस बहरूपिये की विलायत को देखूंगा। ये कहकर सरदार तबरेज ने अपने 8 मुसल्लह खिदमतगारों को हुक्म दिया कि वो निजाम शाह को कसरे सुर्ख तक ले आए। कसरे सुर्ख सरदार तबरेज के मकान का नाम था। कसरे शाही के बाद ये गजनी की सबसे ज्यादा शानदार इमारत थी, जिसकी साख्त से अंदाजा होता था कि इसका मकीन किसी इलाके का हुक्मरान है या फिर साहिब खाना बेअंदाजा दौलत का मालिक। जब मुसल्ला मुहाफिज कमरे से बाहर जाने लगे तो सरदार तबरेज ने चीख कर कहा, अगर वो चुपचाप चलाए तो उसे हाथ ना लगाना, और अगर इनकार कर दे तो किसी जानवर की तरह खींचते हुए लाना। मैं इस शोबदाबाज को सरदार तबरेज का जाहो जलाल दिखाना चाहता हूँ। ईशा की नमाज अदा की जा चुकी थी और मस्जिद अल्लाह के बंदों से खाली हो चुकी थी। गजनी के बामोदर गहरी तारीकी में डूबे हुए थे। शहर पना के दरवाजों के साथ गजनी के बाशिंदों ने भी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे। इसी सकूत और सन्नाटे के आलम में सरदार तबरेज के मुसल्ला मुहाफिज मस्जिद में दाखिल हुए। निजाम शाह खिलाफे आदत मस्जिद के फर्श पर लेटे हुए थे। आज उन्हें दोपहर ही से तेज बुखार था, इसलिए वो रात के वक्त मजदूरी करने भी ना जा सके थे। सरदार तबरेज के एक मुहाफिज ने आगे बढ़कर निजाम शाह के पैरों पर ठोकर मारते हुए कहा, उठ, मस्जिद में सो रहा है। निजाम शाह जाग रहे थे। किसी अजनबी के इस नारवा तर्जे अमल पर चौंक कर उठे। अल्लाह के घर ही में तो सो रहा हूँ, तुम्हें क्या एतराज है? ये जगह तुम्हारी मिल्कियत तो नहीं, तुझे सरदार तबरेज ने बुलाया है। मुहाफिज ने एक और गुस्ताखी का मुजाहिरा करते हुए कहा, कल दोपहर के वक्त एक और शख्स भी यही पैगाम लेकर आया था। निजाम शाह ने इंतहाई शाइस्ता लहजे में कहा, क्या उसने मेरा जवाब सरदार तबरेज तक नहीं पहुंचाया?
سردار تبریز کسی کو پیغام نہیں حکم دیتے ہیں۔ محافظ کے لہجے سے انتہائی رعونت جھلک رہی تھی۔ میں اللہ کے سوا کسی کا حکم ماننے کا عادی نہیں ہوں۔ نظام شاہ کا طرز گفتگو پرجلال ہونے کے باوجود عاجزانہ تھا۔ تجھے اسی وقت ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، یہ کہہ کر سردار تبریز کے محافظ نے نظام شاہ کے چہرے پر ایک زوردار ٹھوکر لگائی۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ نظام شاہ پشت کے بل فرش پر گر پڑے۔ ان کے منہ سے خون جاری تھا۔ ابھی وہ اٹھنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ باقی مسلح محافظ بھی شکاری درندوں کی طرح نظام شاہ پر جھپٹے اور انہیں بڑی بے رحمی سے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ میرے نادان بھائیو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نظام شاہ نے اسی پرسکون اور نرم لہجے میں کہا۔ اس بات کا تو لحاظ کرو کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں تو گنہگار سے گنہگار انسان کو بھی پناہ مل جاتی ہے، مگر تو اتنا بڑا گنہگار ہے کہ تیرے لیے مسجد میں کوئی پناہ نہیں۔ دوسرے محافظ نے پوری طاقت سے نظام شاہ کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ نہیں لاگر جسم رکھنے والے نظام شاہ لڑکھڑا کر دوبارہ فرش پر گر گئے۔ ہاں، تم نے سچ کہا، میں واقعی اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ مجھے کسی گوشہ زمین پر پناہ نہیں ملنی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ چلو میں تمہارے سردار کے پاس چلتا ہوں، آگے آ رہے راست پر، تیسرے محافظ نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ اب تجھے سردار تبریز کی طاقت کا اندازہ ہوا؟ نظام شاہ نے کوئی جواب دینے کے بجائے اپنا کمبل اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور آہستہ قدموں سے مسجد کے دروازے کی طرف بڑھا۔ کچھ فاصلے پر ان محافظوں کے گھوڑے کھڑے تھے۔ ایک محافظ نے نظام شاہ کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور پھر تمام گھوڑے برق رفتاری کے ساتھ قصر سرخ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد مسلح محافظوں نے نظام شاہ کو اس حالت میں لے جا کر سردار تبریز کے سامنے کھڑا کر دیا کہ ان کے چہرے سے خون بہہ کر داڑھی کو تر کر رہا تھا۔ یہ ہے غزنی کا ولی کامل۔ سردار تبریز انتہائی تحقیر آمیز انداز میں ہنسا۔ کہاں گئی تیری کرامت؟ تو نے ان لوگوں کو جلا کر خاک نہیں کیا؟ نظام شاہ خاموش رہے۔ اب بتا کون سوالی ہے؟ سردار تبریز نے چیخ کر کہا۔ سوال تو ہمیشہ تو ہی کرے گا۔ نظام شاہ کے ہونٹوں پر وہی دل نواز تبسم ابھر آیا جسے دیکھ کر بے قراروں کو سکون ملتا تھا۔ میں تیری بیٹی نگار خانم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سردار تبریز اسی گستاخانہ لہجے میں بولا۔ یہ ممکن نہیں، چاہے زمین و آسمان اپنے محور سے ہٹ جائیں۔ نظام شاہ کا اطمینان قابل دید تھا۔ سردار تبریز جنگل کی آگ کی طرح بھڑک اٹھا۔ اس شعبدہ باز پر اتنا تشدد کرو کہ اس کی ولایت کا سارا بھرم کھل جائے اور پھر یہ میرے قدموں پر گر کر اپنی زندگی کی بھیک مانگے۔ آقا کا حکم سنتے ہی مسلح محافظ نظام شاہ کے ناتواں جسم پر تازیانوں کی بارش کرنے لگے۔ ہر تازیانے کی ضرب پر نظام شاہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، مگر ہونٹوں سے کوئی چیخ بلند نہیں ہوتی تھی۔ پھر تبریز کے بے رحم محافظ کچھ دیر تک نظام شاہ کے جسم پر مشق ستم کرتے رہے، یہاں تک کہ غزنی کا مرد قلندر بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا۔ اسے ملازموں کے ایک کمرے میں قید کر دو، سردار تبریز نے اپنے محافظوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور یہ قالین بھی بدل دو کہ گداگر کے خون نے اس کا سارا حسن داغدار کر دیا ہے۔ پھر جب وہ محافظ نظام شاہ کے بے ہوش جسم کو اٹھا کر باہر لے جانے لگے تو سردار تبریز نے غضبناک لہجے میں کہا، یہ ہوش میں آ جائے تو اس پر دوبارہ تشدد کرو اور اپنا عمل اس وقت تک جاری رکھو جب تک اس کی زبان میرے رحم کو پکارنے کی عادی نہ ہو جائے۔ اسی رات فجر کی اذان سے پہلے امیر سبختگی نے سید امیر علی شاہ کو خواب میں دیکھا، جو نہایت مضطرب لہجے میں کہہ رہے تھے، اے غزنی کے بے خبر حکمراں، تو اپنی خوابگاہ میں چین کی نیند سو رہا ہے اور ہمارے محبوب نظام شاہ پر قیامت توڑی جا رہی ہے۔ خوف و دہشت سے امیر سبختگین کی آنکھ کھل گئی۔ اسی وقت قریب کی مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ سبختگین نے بڑی بے چینی کے عالم میں نماز ادا کی اور چند مسلح محافظوں کے ساتھ نظام شاہ کی مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ سبختگین کی آمد پر لوگوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ امیر غزنی گھبرایا ہوا مسجد میں داخل ہوا، مگر وہاں نظام شاہ موجود نہیں تھے۔ سبختگین نے پیش امام سے دریافت کیا، مگر اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ سبختگین کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر وہ اسے اضطراب کی حالت میں سابق فوجی کی بیوہ کے مکان پر پہنچا، جہاں نگار خانم قیام پذیر تھی، مگر وہاں سے بھی نظام شاہ کی کوئی خبر نہ مل سکی۔ بس نگار خانم اتنا ہی بتا سکی کہ نظام شاہ کل دن میں ظہر کی نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے آئے تھے۔ سبختگین نے اپنے ان سپاہیوں کو طلب کیا جو تقریباً 1 ماہ سے شب و روز نگار خانم کے مکان کے گرد پہرا دے رہے تھے۔ اگر شیخ ادھر تشریف لائیں تو فوراً مجھے مطلع کیا جائے۔ سبختگین نے اپنے جاسوس سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور کوئی بھی مشکوک آدمی اس طرف نظر آئے تو اسے بے دریغ گرفتار کر لیا جائے۔ یہ کہہ کر سبختگین قصر شاہی کی جانب روانہ ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے محمود کو بھی اپنے خواب سے آگاہ کر دیا۔ یہ خبر سن کر محمود بھی بدحواس نظر آنے لگا۔ آخر بابا کہاں جا سکتے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں۔ سبختگین کے چہرے پر رنج و الم کی گہری پرچھائیاں لرز رہی تھی۔
پھر اس نے حماد بن ساریہ کو بھی طلب کر کے اپنا خواب سنا دیا۔ قیامت توڑے جانے سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ نظام شاہ ایک طویل عرصے تک قید میں رہے ہیں۔ حماد بن ساریہ نے اپنے طور پر خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا، مگر اب تو وہ قید سے آزاد ہیں۔ سبکتگین نے پریشان لہجے میں کہا، ابن ساریہ، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بہت جلد یہاں کوئی خوفناک واقعہ پیش آنے والا ہے، اللہ اپنا رحم کرے۔ ابن ساریہ کے چہرے پر بھی فکر کے آثار نمایاں نظر آنے لگے تھے۔ سبکتگین اور حماد بن ساریہ بہت دیر تک اس خواب کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے رہے، مگر اس کو نہ سمجھ سکے کہ نظام شاہ پر کیا قیامت توڑی جا رہی ہے۔ مجبوراً امیر غزنی نے اپنے جاسوس سپاہیوں کا ایک اور دستہ روانہ کر دیا، جنہیں ہر حال میں نظام شاہ کی تلاش جاری رکھنی تھی۔ ادھر نظام شاہ ہوش میں آتے تو ان سے وہی مطالبہ کیا جاتا کہ وہ خوشی سے اپنی بیٹی کا ہاتھ سردار تبریز کے ہاتھ میں دے دیں، مگر نظام شاہ سختی سے انکار کر دیتے۔ مسلح محافظ ایک بار پھر نظام شاہ کے جسم کو تشدد کا نشانہ بناتے اور غزنی کا یہ بے سر و سما درویش مسلسل ضربات کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو جاتا۔ آخر سردار تبریز خود اس کمرے میں آیا جہاں نظام شاہ قید تھے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو اپنی اسی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سردار تبریز سے مخاطب ہوئے، اگر تو اپنے شیطانی دماغ سے میری بیٹی نگار خانم کا خیال نکال دے تو میں تجھ سے ان زخموں کا حساب طلب نہیں کروں گا جو میرے جسم پر جگہ جگہ ابھر آئے ہیں۔ تیری حیثیت ہی کیا ہے غزنی کے گداگر؟ سردار تبریز کے لہجے میں بڑا تکبر تھا۔ وہ تیرا اندھا عقیدت مند سبکتگین بھی مجھ سے حساب طلب کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ غزنی کے لوگ سردار تبریز پر انگلیاں اٹھائیں کہ ایک رئیس اعظم نے دو بھکاریوں کو اپنی بے پناہ طاقت کے آگے جھک جانے پر مجبور کر دیا، مگر اب میں ایسا ہی کروں گا۔ تو کچھ دیر بعد اپنی خون بار آنکھوں سے دیکھے گا کہ تیری غیرت مند بیٹی کس طرح میری شریک حیات بننے کا اقرار کرے گی۔ اسے تیرے غلیظ ہاتھ چھو بھی نہیں سکتے سردار تبریز۔ اگرچہ نظام شاہ کا پورا جسم لہو لہو تھا لیکن وہ ابھی بھی مسکرا رہے تھے۔ جاؤ نگار خانم کو جبرن اٹھا کر یہاں لے آؤ تاکہ اس گداگر کو سردار تبریز کی طاقت کا اندازہ ہو سکے، غزنی کے رئیس اعظم نے اپنے مسلح محافظوں سے کہا اور بڑے آمرانہ انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے اپنی نشست گاہ کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد سردار تبریز کے محافظ واپس لوٹ آئے، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہارے چہروں پر یہ موت کی زردی کیوں برس رہی ہے؟ سردار تبریز نے انتہائی قہرناک لہجے میں اپنے زر خرید غلاموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ حضور والا، ایک محافظ نے سر جھکا کر کہا، اس مکان کے چاروں طرف غزنی کے مسلح سپاہی نظر آ رہے ہیں، بلا مبالغہ ان کی تعداد سینکڑوں پر مشتمل ہوگی۔ محافظ کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم جھوٹ بولتے ہو! سردار تبریز اتنی زور سے چیخا کہ اس کی آواز پھٹ گئی۔ آقا اپنی روشن آنکھوں سے یہ منظر خود ملاحظہ کر سکتے ہیں، کئی محافظوں نے بیک زبان کہا۔ سردار تبریز یک بیک چونک اٹھا اور پھر اس کے غصے کی آگ آہستہ آہستہ سرد ہونے لگی۔ ہاں، میں خود اپنی بینائی کے ذریعے تمہاری دی ہوئی خبر کی تصدیق کروں گا۔ یہ کہہ کر سردار تبریز قصر سرخ سے نکلا اور نگار خانم کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بڑا حیران کن منظر تھا جب سردار تبریز نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں سپاہیوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ حالانکہ وہاں مشکل سے 8-10 سپاہی تھے جو مختلف گوشوں میں چھپے ہوئے نگار خانم کی نگرانی کر رہے تھے، مگر سردار تبریز کو وہاں غزنی کے فوجیوں کا ایک بڑا اجتماع نظر آیا۔ وہ کچھ دیر تک گہرے سکوت کے عالم میں گھوڑے کی پشت پر بیٹھا رہا، پھر اس نے بڑے عجیب انداز سے اپنے سر کو جنبش دی۔ اس کا مطلب ہے کہ سبکتگین نے اپنی فوج کے بڑے حصے کو ایک لڑکی کی نگرانی پر مامور کر دیا ہے، سردار تبریز نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ اس طرح قدرت ہماری فتح کا انتظام کر رہی ہے، یہ کہہ کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور قصر سرخ کی جانب پلٹا۔ کچھ دیر بعد سردار تبریز کے تمام ہمنوا امیر اور سپہ سالار ابو مسلم اس کے مکان پر موجود تھے۔ حضرات، میرے ہمراہ تشریف لائیں، میں آپ کو ایک حیرت انگیز اور دلچسپ منظر دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر سردار تبریز اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں نظام شاہ قید تھے، ساتھ ہی عمرہ اور ابو مسلم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ یہ ہے وہ غزنی کا شعبدہ باز جسے آپ لوگوں کی کم نظری نے ایک طویل عرصے سے ولایت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز کر رکھا ہے۔ سردار تبریز نے کمرے کا دروازہ کھول کر نظام شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ زخم میرے محافظوں کے بخشے ہوئے ہیں۔ سردار تبریز نے استہزائیہ لہجے میں کہا، اگر یہ ادنا درجے کا بھی ولی ہوتا تو اب تک میرے محافظوں پر، میرے محل پر اور میری ذات پر آسمانی عذاب نازل ہو چکا ہوتا۔ بے شک وہ ہمارا فریب نظر تھا۔ ترکمان بن داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا، واپس چلیں، آج اس فریب نظر کا خاتمہ ہو گیا۔ سردار تبریز نے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ لوگو، ملت کی جڑیں نہ کاٹو کہ تمہاری شاہ رگیں خنجر قضا کے بہت نزدیک ہیں۔ نظام شاہ کی پرجلال آواز گونجی، اللہ کی پکڑ سے بچو کہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ہذیان بک رہا ہے،
جواب میں سردار تبریز کا کہا گونجا۔ زخموں کی شدت نے اس کے دماغ میں خلل ڈال دیا ہے۔ تمام بدمست امراء نے سردار تبریز کی تائید کی اور نشست گاہ میں داخل ہو گئے۔ غزنی کا شعبدہ باز میری قید میں ہے، سردار تبریز نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اب یہ سبکتگین کی مدد کو نہیں پہنچ سکے گا۔ ابو مسلم اور ترکمان بن داؤد نے اس بات میں اپنے سروں کو جنبش دی۔ اس احمق امیر نے اپنی فوج کا بڑا حصہ نگار خانم کی حفاظت پر معمور کر رکھا ہے۔ سردار تبریز نے اپنے ساتھیوں کے سامنے نیا انکشاف کرتے ہوئے کہا، یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے راستے کے پتھر کو آسانی سے ہٹا سکتے ہیں۔ طویل مذاکرات کے بعد نیا منصوبہ ترتیب دیا گیا۔ وہ منصوبہ کچھ اس طرح تھا کہ ابو مسلم اپنی بیٹی کا عقد سردار تبریز کے بیٹے سے کر دے گا اور اس تقریب میں سبکتگین محمود اور حماد بن ساریہ کے ساتھ تمام امراء کو مدعو کیا جائے گا جو فرما روائے غزنی کی حمایت کا دم بھرتے ہیں۔ پھر ان سب کو کھانے میں زہر دے کر قصر شاہی پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ سردار تبریز نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی سپہ سالار ابو مسلم کے بیٹے کے ساتھ کر دے۔ اس طرح اسے افواج غزنی کی براہ راست حمایت حاصل ہو جائے گی اور وہ امیر سبکتگین کی دسترس سے دور ہو جائے گا۔ سردار تبریز حالات کے اس سنگین پہلو پر بہت دن سے غور کر رہا تھا کہ وہ غزنی کا رئیس اعظم ہوتے ہوئے بھی امیر سبکتگین کے سامنے ایک کمزور انسان ہے، خواہ معاشرے میں سرمایہ کی حیثیت کچھ بھی ہو، مگر طاقت کا توازن ہمیشہ شمشیر و سنا کے حق میں ہوتا ہے۔ یہی سوچ کر سردار تبریز پریشان رہا کرتا تھا۔ پھر اس نے فوج کا تعاون حاصل کرنے کے لیے ابو مسلم سے خاندانی رشتہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ ابو مسلم نے سوچے سمجھے بغیر اس رشتے پر آمادگی کا اظہار اس لیے کر دیا کہ وہ خود بھی سردار تبریز اور دوسرے امراء کا تعاون چاہتا تھا۔ کچھ دن سے اس کی آنکھیں جاگتے میں بھی اقتدار کے خواب دیکھنے لگی تھی اور اس خواب کی تعبیر کے لیے ضروری تھا کہ اسے غزنی کے بادشاہ گر امراء کی زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل ہو۔ دراصل سردار تبریز اور ابو مسلم دونوں خود غرض تھے، اس لیے بظاہر دوست تھے مگر در پردہ ایک دوسرے کو فریب دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب ہمیں جلد از جلد سبکتگین سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے، سردار تبریز نے اپنے منصوبے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا۔ بہترین ترکیب یہی ہے کہ سبکتگین اور اس کے حامیوں کو ایک ہی وقت میں زہر دے کر ہلاک کر دیا جائے۔ تمام امراء نے اس طرح اپنے سروں کو جنبش دی جیسے وہ سردار تبریز کی بات سے 100% متفق ہوں، مگر ترکمان بن داؤد کے چہرے پر اضطراب و فکر کی گہری پرچھائیاں لرز رہی تھی۔ کیا سبکتگین اور اس کے ہم نواؤں کو زہر دے کر مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ترکمان بن داؤد نے ابو مسلم اور سردار تبریز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امیر کے قتل کی خبر سن کر غزنی کے گلی کوچوں میں ایک طویل خون ریز جنگ نہیں چھڑ جائے گی؟ آخر سبکتگین کے حامی سپاہیوں کی تعداد بھی تو ہزاروں تک پہنچتی ہے۔ کیا یہ سب کے سب اپنے طاقتور ہاتھوں کو ریشمی رسیوں سے باندھ کر خاموش بیٹھے رہیں گے؟ تمہارے یہ تمام اندیشے درست ہیں ترکمان بن داؤد، سردار تبریز نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر بدقسمتی سے ابھی تک تم نے سازش کے محاذ پر کوئی جنگ نہیں لڑی ہے، اس لیے تمہیں سیاست کے داؤ پیچ نہیں آتے۔ ہمارا منصوبہ بہت صاف ستھرا ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں۔ ادھر امیر سبکتگین اپنے شکم میں زہر اتار رہا ہوگا اور ادھر نائب سپہ سالار حارث بن شعبان قصر شاہی پر یلغار کر رہا ہوگا۔ سردار تبریز نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، قلعے پر قبضہ ہوتے ہی سارا کھیل ختم ہو چکا ہوگا۔ افواج غزنی کے تمام بڑے عہدیدار ابو مسلم کے ماتحت بھی ہیں اور وفادار بھی۔ میں نے آج تک ایسی کوئی جنگ نہیں دیکھی کہ عام سپاہی اپنے افسر کی مرضی کے بغیر آزادانہ طور پر کوئی قدم اٹھا سکیں، پھر بغاوت کا سوال کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ سردار تبریز کی دلیل سن کر ترکمان بن داؤد کی پریشانی ختم ہو گئی تھی اور وہ مطمئن نظر آنے لگا تھا۔ ہاں مجھے ایک بات کی فکر ہے، سردار تبریز نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کہیں امیر سبکتگین اس تقریب میں شریک ہونے سے انکار نہ کر دے۔ ابو مسلم کے بیٹے کے ساتھ میری بیٹی کا رشتہ اسے پسند نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے کہ اس طرح وہ شبہ میں مبتلا ہو جائے اور عین موقع پر انکار کر کے اپنا دامن بچا لے۔ پھر ترکمان بن داؤد نے گھبرا کر سوال کیا، اگر ایسا ہوا تو ہمیں کچھ دن مزید انتظار کرنا پڑے گا؟ سردار تبریز نے بے پرواہی کے انداز میں کہا، ابھی میرا دماغ شل نہیں ہوا ہے، بہت جلد کوئی دوسرا منصوبہ تراش لوں گا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ امیر سبکتگین اس تقریب میں شرکت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ کس طرح؟ ترکمان بن داؤد نے ایک بار پھر گھبرا کر پوچھا۔ تمام امراء سلطنت کو اس تقریب میں مدعو کیا جائے گا، سردار تبریز نے خیال آرائی کرتے ہوئے کہا۔ پھر سبکتگین کے لیے گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ شرکت سے انکار کر دے، اور بالفرض محال اس نے عدم شرکت کا کوئی بہانہ تراش لیا تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ ہماری طرف سے بہت زیادہ محتاط ہو گیا۔ اگر ایسا ہوا تو ہمیں اس کے گرد بہت باریک جال بچھانا ہوگا، اتنا باریک کہ 1000 کوششوں کے بعد بھی کسی کو نظر نہ آ سکے۔ الغرض ہر طرح اطمینان کر لینے کے بعد سپہ سالار ابو مسلم سبکتگین سے ملا اور اسے اپنے بیٹے کی شادی کی خبر دیتے ہوئے بولا، امیر معظم، یہ میری دلی خواہش ہے کہ غریب خانے پر اپنے مبارک اور فاتح قدم رکھ کر اس تقریب کو یادگار بنا دیں۔
میں تمہاری خوشی میں برابر کا شریک ہوں ابو مسلم۔ اچانک یہ خبر سن کر امیر سبکتگین حیران ہوا تھا، مگر اس نے اپنے جذبات کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آخر تم میرا دایاں بازو ہو، سبکتگین نے خوش دلی کے ساتھ کہا، مگر یہ رشتہ کہاں ہو رہا ہے؟ ابو مسلم سنبھل گیا، پھر اس نے امیر غزنی کے چہرے پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے کہا، سردار تبریز کی لڑکی سے۔ یہ کہہ کر ابو مسلم سبکتگین کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ فرما روائے غزنی کے جذبات و احساسات کو بغور پڑھنا چاہتا تھا تاکہ وہ آنے والے لمحوں کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ کر سکے۔ سردار تبریز کا سن کر امیر سبکتگین کے دماغ میں حیرت و تعجب کی مزید لہریں اٹھی، مگر اس نے اپنے چہرے پر ایک اور دبیز پردہ ڈال دیا۔ یہ رشتہ نہایت مناسب ہے، امیر سبکتگین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سردار تبریز ایک آسودہ حال انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے خاندان سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ رشتہ تمہارے لیے بہت زیادہ مبارک ثابت ہوگا۔ ابو مسلم نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور منافقت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے سر جھکا دیا۔ میں اپنی خاندانی خوشی کے اس یادگار موقع پر امیر کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ ابو مسلم، ہم تو ہر وقت تمہارے لیے دعائیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ امیر سبکتگین کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی، مگر غزنی کا سپہ سالار یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے حکمران کے دل و دماغ میں کیسے کیسے طوفان اٹھ رہے ہیں، اور آج کے بعد سے تو ان دعاؤں میں مزید شدت آ جائے گی۔ امیر معظم کا بے حد شکریہ۔ ابو مسلم یہ کہتا ہوا اٹھا۔ صاحبزادہ محمود اور خواتین معظمہ بھی اس دعوت میں مدعو ہیں۔ ابو مسلم کا اصل نشانہ تو محمود تھا، مگر اس نے خواتین معظمہ کو دعوت نامہ اس لیے دیا تھا کہ سبکتگین کے ذہن میں شبہات کا ہلکا سا عکس بھی باقی نہ رہے۔ تمہاری اس خوشی میں پورا محل شریک ہوگا ابو مسلم، امیر سبکتگین نے اس طرح مسکراتے ہوئے کہا جیسے یہ اس کے اپنے خاندان کی تقریب ہو۔ ابو مسلم احترام امیر میں نصف قد تک جھکا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا سبکتگین کی خلوت گاہ سے نکل گیا۔ ابو مسلم کے جاتے ہی سبکتگین نے معزول شدہ نائب سپہ سالار حماد بن ساریہ اور محمود کو خلوت میں طلب کر لیا۔ ابن ساریہ، تم نے کچھ سنا؟ سبکتگین کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی طاری تھی۔ سردار تبریز کی لڑکی کی شادی ابو مسلم کے بیٹے سے ہو رہی ہے۔ جی امیر معظم، حماد بن ساریہ نے آہستہ سے کہا۔ آپ کو تقریب میں شرکت کی دعوت دے کر وہ میرے پاس بھی آیا تھا اور تقریب میں شریک ہونے کے لیے اصرار کر رہا تھا۔ مجھے ابو مسلم اور سردار تبریز کے درمیان یہ رشتہ کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، سبکتگین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس رشتے کو عجیب نہیں، عجیب تر کہیے امیر محترم۔ بوڑھے ابن ساریہ کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک ابھر آئی تھی، بلکہ عجیب ترین کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ جب دو منافق آپس میں اس طرح مل جائیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی خوفناک واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اس بات سے تمہارا کیا مقصد ہے ابن ساریہ؟ اگرچہ سبکتگین خود بھی اس تقریب کے پس پردہ کسی نئے فتنے کی آہٹ محسوس کر رہا تھا، لیکن اس سلسلے میں وہ اپنے سے زیادہ تجربہ کار اور جہاندیدہ شخص کی رائے معلوم کرنا بھی ضروری سمجھتا تھا۔ اس وقت میری حقیر رائے یہی ہے کہ آپ ابو مسلم کی تقریب میں شرکت نہ فرمائیں۔ ابن ساریہ نے بصد احترام اپنے امیر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ میں اس ہنگامی تقریب کے انعقاد سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ سلطنت غزنی کے تمام جان نثاروں کو یکجا کر کے کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ ہنگامے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ امیر سبکتگین نے اپنے بوڑھے مشیر سے ایک اور سوال کیا۔ خاکم بدہن، ابن ساریہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تقریب کیف و نشاط کی آڑ میں وہ فرما روائے غزنی کو گرفتار کر کے مملکت کے تمام جان نثاروں کو تہہ تیگ کر دینا چاہتا ہے۔ مجھے ابو مسلم اور سردار تبریز کے درمیان قائم ہونے والے اس نئے رشتے سے کسی سنگین بغاوت کی بو آ رہی ہے۔ ابن ساریہ، ہمارے ذہن میں بھی کچھ اسی قسم کے اندیشے سر ابھار رہے ہیں، امیر سبکتگین نے جواباً کہا، مگر ہم وہاں جائیں گے ضرور، ورنہ سردار تبریز ہمیں بزدلی کا تانا دے گا۔ ایک منافق اور اس کی تانا زنی کی کوئی حیثیت نہیں، حماد بن ساریہ نے سبکتگین کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہم ابو مسلم سے وعدہ کر چکے ہیں اور ہمیں اپنے وعدے کا بہت لحاظ رہتا ہے، سبکتگین نے پرجلال لہجے میں کہا۔ میں اپنے امیر کی صفت خاص سے بخوبی واقف ہوں، مگر منافقوں کی جماعت ایفائے عہد کے مفہوم کو نہیں سمجھتی۔ گروہ قاتلہ کو رحم و کرم کا درس دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی مہکتے ہوئے تر و تازہ گلاب کو باد سرسر کے حوالے کر دیا جائے اور یہ توقع رکھی جائے کہ گرم ہوائیں اپنی فطرت بدل کر گلاب کو شادابی و لطافت بخش دیں گی۔ ابن ساریہ نے حقائق کی روشنی میں اپنا بڑا عجیب تجربہ بیان کیا تھا، مگر سبکتگین نے غزنی کے نائب سپہ سالار کے اس مشورے کو قبول نہیں کیا۔ کچھ بھی ہو ابن ساریہ، ہم ابو مسلم کے یہاں ضرور جائیں گے۔ یہ کہتے کہتے شدت جذبات سے امیر غزنی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اگر ہماری قسمت میں یہی تحریر کر دیا گیا ہے کہ ہم ابو مسلم کے ہاتھوں قتل ہو جائیں یا ایک شکست خوردہ قیدی کی طرح زندگی کے باقی دن گزاریں تو پھر تقدیر کے اس فیصلے سے کون جنگ کر سکتا ہے؟
میرے محبوب امیر، بوڑھا ابن ساریہ بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہا تھا۔ ہر شخص اور ہر مملکت کی زندگی میں کچھ گراں لمحات آتے ہیں۔ اس وقت آپ بھی ان گراں لمحات سے دوچار ہیں۔ اگر ان لمحات کو پوری ہوش مندی اور صبر و ضبط کے ساتھ نہیں ٹالا جائے گا تو پھر بڑے خوفناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ تم ہماری پوری زندگی سے خوب واقف ہو ابن ساریہ، سبکتگین کے لہجے سے بڑی بے نیازی جھلک رہی تھی۔ تمہارا امیر جب زندگی کے خون آشام سمندر میں اترا تھا تو اس کے پاس ایک تنکے کا بھی سفینہ نہیں تھا، بس اپنے اللہ کے بھروسے پر ان بلاخیز موجوں سے الجھ پڑا تھا۔ ابن ساریہ، تمہیں تو اندازہ ہوگا کہ میں کتنی بار ڈوبا ہوں اور کتنی بار ابھرا ہوں۔ میں گواہ ہوں امیر ذیشان، ابن ساریہ نے اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ پھر ایسا کیوں سوچتے ہو کہ ابو مسلم اور سردار تبریز مل کر میرے سفینہ حیات کو غرق کر دیں گے؟ امیر سبکتگین نے کہا۔ اس سے پہلے کہ حماد بن ساریہ امیر غزنی کے سوال کا جواب دیتے، محمود بے اختیار بول اٹھا۔ بابا جان، مجھے بزرگوں کی گفتگو کے درمیان مداخلت کا کوئی حق تو نہیں ہے، مگر میرے ناقص خیال میں استاد محترم کا مشورہ درست ہے کہ ان گراں لمحات کو ہوشیاری سے ٹال دیا جائے۔ جب سے امیر سبکتگین نے ولی عہد سلطنت کو حماد بن ساریہ کی شاگردی میں دیا تھا، اسی روز سے محمود ابن ساریہ کو استاد محترم کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا۔ نہیں فرزند، امیر سبکتگین نے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اب میں سردار تبریز اور ابو مسلم کو زیادہ مہلت نہیں دے سکتا۔ آج رات اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہاں کون کتنا بڑا مجرم ہے۔ جب حماد بن ساریہ کو یقین آ گیا کہ امیر سبکتگین اس تقریب میں شرکت کرنے سے باز نہیں رہے گا تو بوڑھے سپہ سالار نے چند تجاویز پیش کرتے ہوئے کہا، میری التجا ہے کہ آپ ابو مسلم یا سردار تبریز کے یہاں کسی قسم کا مشروب یا طعام قبول نہیں کریں گے۔ امیر سبکتگین نے چونک کر ابن ساریہ کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر کو جنبش دی۔ میری دوسری التجا یہ ہے کہ ابو مسلم کے نامزد کردہ تمام اعلیٰ فوجی افسروں کو شام کے وقت پوری رازداری کے ساتھ الگ الگ نظر بند کر دیا جائے۔ حماد بن ساریہ نے امیر غزنی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، اور خواتین کی شرکت کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا جائے۔ سبکتگین کی آنکھوں میں ایک عجیب سا رنگ ابھر کر ڈوب گیا اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ خود تو اپنی خلوت گاہ میں موجود ہے مگر اس کا ذہن کہیں دور بھٹک رہا ہے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ ابو مسلم اور سردار تبریز کے مکانوں کو آراستہ کیا جا چکا تھا۔ دوپہر کے وقت ابو مسلم اور سردار تبریز کی آخری ملاقات ہوئی اور یہ طے پایا کہ دلہا کے گھر امیر سبکتگین اور اس کے حامیوں کی شربت اور خشک میوے سے تواضع کی جائے اور اسی مشروب میں زہر شامل کر دیا جائے۔ ابو مسلم کچھ دیر کے لیے گھبرا گیا۔ نہیں سردار، یہ کام تمہارے دولت قدے پر ہونا چاہیے۔ تم خوب جانتے ہو کہ میرے اور سبکتگین کے تعلقات حد سے زیادہ کشیدہ ہیں۔ سردار تبریز نے ابو مسلم کو سمجھاتے ہوئے کہا، امیر کو مجھ پر ذرا بھی اعتبار نہیں ہے، وہ میرے یہاں کھانا نہیں کھائے گا۔ آخر ابو مسلم اپنے یہاں سبکتگین کو زہر دینے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ نظام شاہ کہاں ہے؟ اچانک ابو مسلم نے چونک کر کہا، وہ میری قید میں ہے۔ مگر تمہیں یکایک اس کا خیال کیوں آیا؟ سردار تبریز نے پوچھا۔ بس یوں ہی، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو مسلم کے لہجے سے گھبراہٹ کا اظہار ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس شخص سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے دوسرے لوگوں سے اس کے بارے میں بے شمار افسانے سنے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ بے پناہ روحانی قوتوں کا مالک ہے۔ کبھی کبھی تمہاری توہم پرستی پر رونے کو جی چاہتا ہے ابو مسلم۔ سردار تبریز کے لہجے میں کسی قدر تلخی شامل تھی۔ آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ غزنی کا وہ شعبدہ باز کس بے کسی کے عالم میں اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اگر میں چاہتا تو وہ کب کا زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا ہوتا، مگر یہ میرا مزاج نہیں ہے کہ میں اپنی توہین کرنے والوں کو اتنی آسانی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کر دوں۔ سردار تبریز کی آنکھیں وہ نشاط انگیز منظر دیکھنا چاہتی تھی جب نظام شاہ اپنی تمام تر روحانی قوتوں کے ساتھ میرے قدموں پر جھک جائے گا۔ میں اس وقت تک اسے زندہ رکھوں گا۔ فی الحال میری ساری توجہ سبکتگین کے انجام پر مرکوز ہے۔ آج رات وہ یقیناً اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد میں تمہیں غزنی کے اس نام نہاد درویش کا تماشا دکھاؤں گا۔ میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہہ کر سردار تبریز اپنی خلوت گاہ سے نکلا۔ ابو مسلم اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ پھر وہ دونوں عمارت کے پچھلے حصے میں پہنچے جہاں سردار تبریز کے ملازمین رہا کرتے تھے۔ غزنی کے رئیس اعظم نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ نظام شاہ حسب عادت سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا اور پورے جسم پر سردار تبریز کے دیے ہوئے زخموں کی گلکاری صاف نظر آ رہی تھی۔ اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ابو مسلم کہ غزنی کا یہ ولی کامل کتنا مجبور اور بے اثر انسان ہے، سردار تبریز نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ ابھی کمرے میں سردار تبریز کی استہزائیہ ہنسی کی گونج باقی تھی کہ شیخ نظام شاہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ پھر ابو مسلم اور سردار تبریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، حجت پوری ہو چکی اور وقت معلوم سر پر آ پہنچا۔
ابو مسلم نے گھبرا کر سردار کی طرف دیکھا، یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ ابو مسلم کو نظام شاہ کی آنکھوں میں عجیب سی سرخ روشنی نظر آئی تھی، جیسے انگارے دہک رہے ہوں۔ ابھی سردار تبریز ابو مسلم کی بات کا جواب دینے نہیں پایا تھا کہ نظام شاہ نے دوبارہ اپنی زبان سے وہی کلمات ادا کیے۔ حجت پوری ہو چکی اور وقت معلوم سر پر آ پہنچا۔ ہذیان بک رہا ہے، سردار تبریز نے ابو مسلم کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، چلو اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، اب مجھے یقین آ گیا کہ یہ شخص ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ابو مسلم نے تنگ و تاریک کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، امیر سبکتگین نے قوم کا ایک عام انسان کو شیخ اور مرشد کا درجہ دے دیا ہے۔ ابو مسلم کے لہجے سے تحقیر کا رنگ جھلک رہا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے ابو مسلم، سردار تبریز نے بلند آواز میں کہا، جب کسی پر زوال آتا ہے تو اس کی عقل مر جاتی ہے اور پھر وہ بے جان پتھروں کو خدا بنا لیتا ہے۔ سبکتگین بھی ایک ایسا ہی بدنصیب اور احمق شخص ہے کہ جس نے ایک شعبدہ باز کی روحانی طاقت کے نشے میں مجھ جیسے بادشاہ گر دوست کو ناراض کر لیا۔ خیر چند گھنٹوں کی تو بات ہے، اسے کچھ دیر اور فریب میں مبتلا رہنے دو، جیسے ہی غزنی کے در و بام پر تاریکی چھا جائے گی اس کا مقدر بھی لامحدود اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ سبکتگین کے ذکر پر ابو مسلم کو کچھ یاد آ گیا۔ سردار، آپ نے کہا تھا کہ غزنی کی نصف فوج اس لڑکی نگار خانم کے مکان پر پہرا دے رہی ہے۔ ہاں، اس نادان نے میری طاقت سے خوف زدہ ہو کر ایک لڑکی کے مکان کو محاذ جنگ بنا لیا ہے، سردار تبریز نے کہا لگاتے ہوئے کہا، مگر میرے خیال میں تو ایسا ممکن نہیں۔ ابو مسلم نے رک رک کر کہا، تو پھر کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ سردار تبریز کا لہجہ کسی قدر ترش ہو گیا تھا۔ مجھے آپ کی آنکھوں پر بہت زیادہ بھروسہ ہے سردار، ابو مسلم نے جھجکتے ہوئے کہا، لیکن میرے جائزے کے مطابق سارے فوجی اپنے اپنے خیموں میں موجود ہیں، میں کئی مرتبہ انہیں شمار کر چکا ہوں۔ تمہارے ماتحت سپاہیوں کے علاوہ بھی غزنی میں کچھ فوجی دستے رہتے ہیں، سردار تبریز نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ شاہی دستے کہلاتے ہیں، ان سے فوج کا سپہ سالار بھی واقف نہیں ہوتا۔ یہ مخصوص سپاہی امیر کی حفاظت اور قلعے کی نگہبانی پر مامور ہوتے ہیں۔ سبکتگین نے اپنے انہی فوجی دستوں کو نگار خانم کی حفاظت پر متعین کر دیا ہے۔ اگر تمہیں شک ہے تو آؤ ایک بار خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھو۔ اگرچہ سردار تبریز نے بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ گفتگو کی تھی، لیکن ابو مسلم اب بھی الجھا نظر آ رہا تھا۔ پھر جب سردار تبریز اپنی مخصوص سواری میں غزنی کے سپہ سالار کو لے کر نگار خانم کے مکان کے قریب پہنچا تو فرط حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اسے دور تک سپاہی ہی سپاہی نظر آ رہے تھے، مسلح اور چاقو چوبند سپاہی جو مسلسل حرکت میں تھے۔ میرے خدا، ابو مسلم کے منہ سے بے اختیار نکلا، سردار آپ نے درست فرمایا تھا کہ امیر سبکتگین نے ایک لڑکی کے مکان کو محاذ جنگ بنا دیا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، سردار تبریز نے پرجوش لہجے میں کہا، ہماری فتح کے سارے انتظامات آسمان کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ بے شک، ابو مسلم نے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، اگر سبکتگین ایسا نہ کرتا تو ہمیں اس پر غلبہ حاصل کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آتی۔ سردار تبریز نے اس طرح کہا جیسے وہ تخت غزنی پر قابض ہو چکا ہو۔ میں نے مختلف اوقات میں یہاں آ کر خود اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے، وہ دوپہر ہو یا رات کا پچھلا پہر، یہ سپاہی ہمہ وقت پہرے پر موجود رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ سبکتگین کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ میرا اندازہ ہے کہ قصر شاہی کی نگہبانی پر مشکل سے چند سپاہی مامور ہوں گے۔ اس طرح قلعے کے تمام دروازے غیر محفوظ اور کھلے ہوئے ہیں، تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ اور سبکتگین کی بساط اقتدار الٹ دو۔ سردار، میں آپ کے تدبر اور ذہانت کا قائل ہو گیا ہوں۔ جوش جذبات میں ابو مسلم نے اپنا ہاتھ سردار تبریز کے کاندھے پر رکھ دیا۔ اب تخت غزنی اور ہمارے بڑھتے ہوئے قدموں کے درمیان محض چند قدموں کا فاصلہ ہے۔ حماد بن ساریہ کے منصوبے کے مطابق امیر سبکتگین نے شام ہونے سے ذرا پہلے نائب سپہ سالار حارث بن شعبان کو خلوت میں طلب کر لیا۔ یہ وہی شخص تھا جسے ابو مسلم نے حماد بن ساریہ کو معزول کرنے کے بعد نائب سپہ سالاری کے عہدے پر فائز کیا تھا۔ حارث بن شعبان کے ساتھ ابو مسلم کے تمام نامزد کردہ اعلیٰ فوجی افسر بھی طلب کر لیے گئے تھے۔ اس طرح ممکنہ بغاوت کے سارے بنیادی اراکین سبکتگین کی حراست میں تھے، مگر ان لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اڑنے سے پہلے ہی انہیں بالوں پر سے محروم کر دیا گیا ہے۔ مجھے میرے جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ ملتان کے راجہ کی نیت میں فتور آ گیا ہے اور وہ غزنی پر حملہ کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ امیر سبکتگین نے حارث بن شعبان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امیر معظم، یہ بڑی عجیب خبر ہے۔ حارث بن شعبان حیرت زدہ رہ گیا۔ میرے نزدیک یہ کوئی حیران کن خبر نہیں ہے۔ اگرچہ سبکتگین کے دل میں نفرت و غضب کے طوفان اٹھ رہے تھے، لیکن اسے اپنے لہجے پر مکمل قابو حاصل تھا۔ جب تک انسان زندہ ہے اسے ایسی خبریں سننے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔
حارث بن شعبان خاموش بیٹھا رہا، مگر سبکتگین کی آنکھوں نے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھر کر ڈوبتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سیاسی صورتحال کو سمجھ لو اور فوری طور پر سرحدوں کی نگرانی شروع کر دو۔ امیر سبکتگین کی نظریں مسلسل حارث بن شعبان کے چہرے پر مرکوز تھی۔ میں تو ابو مسلم کے بیٹے کی شادی میں شریک ہونے جا رہا ہوں، مگر حماد بن ساریہ تمہیں جاسوسوں کی فراہم کردہ اطلاعات کی تفصیل بتا دیں گے۔ ابھی خلوت قدے میں امیر سبکتگین کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ حارث بن شعبان گھبرا کر بول اٹھا، امیر محترم، مجھے بھی ابو مسلم کی تقریب میں شریک ہونا ہے، اگر مناسب سمجھے تو کل کسی وقت۔ حارث بن شعبان نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ امیر سبکتگین نے بہت غور سے نائب سپہ سالار کی طرف دیکھا۔ حارث بن شعبان کے چہرے پر نمایاں ہونے والی گھبراہٹ کسی مجرمانہ کیفیت کی غمازی کر رہی تھی، اس لیے امیر غزنی کو یقین ہو چلا تھا کہ آج کی رات بہت زیادہ غیر معمولی ہے۔ سبکتگین نے دل ہی دل میں حماد بن ساریہ کی ذہانت کی تعریف کی اور پھر نہایت پرجلال لہجے میں حارث بن شعبان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آج غزنی کی سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ ضروری کام کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تم حماد بن ساریہ کی سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سبکتگین نے دوسرے فوجی افسروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں بھی ابو مسلم کو مبارکباد دے کر جلد ہی لوٹ آؤں گا۔ امیر کا حکم سن کر حارث بن شعبان اور دوسرے فوجی افسروں کے چہرے بجھ گئے۔ سبکتگین نے ایک ہی نظر میں ان سب کی دلی کیفیات کا جائزہ لے لیا اور یہ کیفیات کسی خوفناک سازش کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حارث بن شعبان اور دیگر فوجی افسروں کو ایک وسیع اور اس کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں حماد بن ساریہ پہلے سے موجود تھے۔ معزول نائب سپہ سالار نے بڑی خوش دلی کے ساتھ آنے والوں کا استقبال کیا تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شک پیدا نہ ہو سکے۔ پھر کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ حارث بن شعبان اور تمام فوجی افسر اس طریقہ کار کو رازدارانہ گفتگو کا ایک انداز سمجھ رہے تھے، مگر بدقسمتی سے انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ دروازہ بند ہوتے ہی 100 سے زیادہ مسلح سپاہیوں نے اس کمرے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ امیر سبکتگین نے ابو مسلم کے مکان کی طرف روانہ ہونے سے پہلے اپنے معتبر فوجیوں کا ایک دستہ سردار تبریز کے محل قصر سرخ کی جانب اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ وہ دن کے اجالے میں اتنے فاصلے پر رہیں کہ کسی کو ان کی موجودگی کی خبر نہ ہو سکے۔ پھر جیسے جیسے رات گہری ہوتی جائے تمام سپاہی آہستہ آہستہ قصر سرخ کی طرف بڑھتے رہیں، یہاں تک کہ سردار تبریز کے محل کے گرد مسلح فوجیوں کا ایک حصار قائم ہو جائے۔ بس قصر سرخ کے صدر دروازے کو چھوڑ دیا جائے تاکہ آنے والے کسی قسم کا شبہ نہ کر سکیں۔ اسی طرح دوسرے فوجی دستے کو یہ حکم تھا کہ امیر کے داخل ہوتے ہی تمام سپاہی ابو مسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیں۔ آخری ہدایت دینے کے بعد امیر سبکتگین محمود کو لے کر قصر شاہی سے باہر نکلا۔ اس کے ہمراہ 50 کے قریب مسلح سپاہی تھے۔ ابو مسلم کا مکان قصر شاہی سے زیادہ دور نہیں تھا، پھر بھی محل سے سپہ سالار کی رہائش گاہ تک قدم قدم پر نقیب کھڑے کیے گئے تھے جو بلند آوازوں کے ساتھ امیر غزنی کی آمد کا اعلان کر رہے تھے۔ آداب شاہی کے مطابق ابو مسلم نے اپنے مکان سے نکل کر تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر امیر سبکتگین اور ولی عہد سلطنت کا استقبال کیا۔ یہ امیر علی مقام کی ذرا نوازی ہے کہ ایک خادم کے غریب خانے کو اپنے روشن وجود سے منور کیا۔ ابو مسلم آج بے پناہ عجز و انکسار کا پیکر نظر آ رہا تھا۔ تمہاری خدمات اس بات کی متقاضی تھی ابو مسلم کہ امیر غزنی خود چل کر اس بزم نشاط تک پہنچتے۔ امیر سبکتگین کے ایک ایک لفظ میں گہرا طنز پوشیدہ تھا، مگر ابو مسلم کے ذہن کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں تھی۔ میں ولی عہد سلطنت کا بھی شکر گزار ہوں کہ غزنی کے عظیم وارث نے یہاں تشریف لا کر اس بے رنگ تقریب کو کوسے قضا سے بھی زیادہ دلکش بنا دیا ہے۔ ابو مسلم نے خوشامد کا ایک اور مظاہرہ کیا تاکہ امیر غزنی کو کسی قسم کا شبہ نہ ہو سکے۔ محمود نے ابو مسلم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، باپ کی ہدایت کے مطابق صرف مسکرا کر رہ گیا۔ اس کے بعد ابو مسلم نے امیر سبکتگین سے پوچھا، ملکہ عالیہ اور دوسری خواتین معظمہ تشریف نہیں لائیں؟ وہ لوگ بھی عنقریب پہنچنے والے ہیں، سبکتگین نے نہایت خوش دلی کے ساتھ کہا۔ ان کے بغیر یہ تقریب نشاط نامکمل ہے، ابو مسلم نے کہا اور امیر کی سواری کے آگے آگے چلنے لگا۔ شادی کے گھر کو دلہن سے بھی زیادہ آراستہ کیا گیا تھا۔ پھر جیسے ہی امیر کی سواری دروازے پر پہنچی، ایک فوجی دستے نے سلامی پیش کی اور کچھ دیر تک آتش بازی چھوڑی جاتی رہی۔ غزنی کے دیگر امراء بھی شامل تقریب ہو چکے تھے۔ سبکتگین کی آمد کا شور سن کر وہ بھی دروازے پر آ گئے اور اپنے فرما روا کے استقبال کرنے کے لیے نصف قد تک جھک گئے۔ امیر سبکتگین بڑے باوقار انداز میں اندر داخل ہوا اور اس مسند پر بیٹھ گیا جو غزنی کے حکمران کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی۔ دائیں ہاتھ پر محمود بیٹھا اور بائیں ہاتھ پر دوسرے امراء۔ سبکتگین کے ساتھ آنے والے 50 سپاہیوں میں سے 10 سپاہی امیر کے پیچھے اپنی تلواریں بے نیام کیے کھڑے تھے اور باقی 40 سپاہی دروازے پر اس طرح متحرک نظر آ رہے تھے جیسے کچھ دیر بعد انہیں دشمن پر یلغار کرنا ہو۔
जैसे ही अमीर सबुख्तगीन मसनद पर बैठा, अबू मुस्लिम का लड़का फरमा रवाए गजनी के सलाम के लिए हाजिर हुआ। सबुख्तगीन ने रस्म दुनिया के मुताबिक उसे खुशहाली और कामयाबी की दुआएं दी। इतने में दरवाजे पर शोर बरपा हुआ कि मलिका आलिया और दूसरी खवातीन मुअज्जमा तशरीफ ले आई हैं। अबू मुस्लिम के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। वो सरदार तबरेज के मंसूबे के मुताबिक अमीर के तमाम हरम को गिरफ्तार कर लेना चाहता था। मलिका गजनी की पालकी के साथ 50 पालकियां और थी, जिनमें हरम सरा की मुअज्जज खवातीन मौजूद थी। हर पालकी को 4 ताकतवर कहार उठाए हुए थे और ये पालकियां मुसल्लह सिपाहियों के दरमियान से गुजर रही थी। दरवाजे पर मौजूद अबू मुस्लिम के सिपाहियों ने पालकियों की बड़ी तादाद को हैरत से देखा था, मगर किसी में दम मारने की हिम्मत नहीं थी। कुछ देर बाद ये पालकियां सदर दरवाजे से गुजरकर जनान खाने तक पहुंच गई। जनान खाना मर्दाना हिस्से से काफी फासले पर था। मलिका गजनी के आते ही अबू मुस्लिम ने अपने मुलाजिमों को इशारा किया, जो एक गोशे में खुश्क मेवे के तबाक उठाए हुए खड़े थे। सबुख्तगीन ने तबीयत की नासाजी का बहाना करके मेवा खाने से इनकार कर दिया। एक लम्हे के लिए अबू मुस्लिम के चेहरे का रंग फक हो गया, मगर दूसरे ही लम्हे उसने मुस्कुराते हुए अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया, अमीर मुअज्जम की खिदमत में शरबत नीलोफरी पेश किया जाए कि इससे तबे मुबारक फरत महसूस करेगी। मुलाजिमों ने दौड़कर बराबर के कमरे से सुराहियां उठाई और एक तिलाई प्याला लबरेज करके सबुख्तगीन की तरफ बढ़ाया। अमीर गजनी ने किसी हिचकिचाहट के बगैर प्याला ले लिया और मुस्कुराते हुए अबू मुस्लिम से कहा, इस खुशी के मौके पर हम तुम्हें अपने हाथ से ये शरबत पेश करते हैं। सबुख्तगीन के उस गैर मुतवक्के इकदाम पर अबू मुस्लिम बदहवास हो गया। इस प्याले पर सिर्फ अमीर मुअज्जम का नाम कंदा है। मेरी जबान और होंठ इस काबिल नहीं कि वो इसे छू भी सकें। हम कहते हैं कि इसे पियो। सबुख्तगीन की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई थी। हम इस प्याले को तुम्हारे नाम करते हैं कि हमारी बख्शिशो अता का एक ये अंदाज भी है। नहीं अमीर ज़ीशान, मैं इस इनायत और करम के लायक नहीं। अबू मुस्लिम की आवाज से हल्का हल्का इर्तियाश नुमाया था और चेहरे पर खाक सी उड़ रही थी। सबुख्तगीन ने जाविया बदलकर उस खिदमतगार की तरफ देखा, जो चंद कदम के फासले पर सुराही उठाए खड़ा था। तुम इसे पी लो कि आज हमारा लुत्फो करम आम है। अमीर ने निहायत शगुफ्ता लहजे में अबू मुस्लिम के खिदमतगार को मुखातिब करते हुए कहा, हजूर, मैं तो आपका अदना तरीन गुलाम हूँ। खिदमतगार अपने अमीर की मेहरबानी का यह अंदाज देखकर घबरा गया था। कोई आका नहीं, कोई गुलाम नहीं। अमीर सबुख्तगीन के लहजे की शगुफ्तगी में मजीद इजाफा हो गया था। सिपह सलार अबू मुस्लिम की बज़्म निशात है। आज के दिन हम इस फर्क को भी मिटाए देते हैं। लो इसे पी लो। शिद्दत जज्बात से खिदमतगार का जिस्म कांपने लगा और वो सुराही फर्श पर रखकर आगे बढ़ा। फिर उसने लरज से हाथों से वो तिलाई प्याला ले लिया और घूंट घूंट करके पीने लगा। एक मामूली खिदमतगार अमीर गजनी की इस गैर मामूली इनायत पर बहुत खुश नजर आ रहा था। इस दौरान अबू मुस्लिम पथराई हुई आंखों से अपने मुलाजिम को देख रहा था और उसके चेहरे का रंग कफन की तरह सफेद हो गया था। जैसे ही शरबत नीलोफरी खिदमतगार के हलक से उतरा, उसकी हालत गैर होने लगी। पहले उसने दिल पर हाथ रखा और फिर चीखता हुआ फर्श की तरफ झुकने लगा। हजूर, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे पूरे जिस्म में एक आग सी दहक रही है। सबुख्तगीन अपनी नशिस्त पर खड़ा हो गया और उसने दरबारी तबीब की तरफ देखा, जो अमीर के दाएं जानिब सबसे आखिर में बैठा था। ये शख्स बेगुनाह और बेजरर है, इसे मरने से बचा लीजिए, वरना हमें जिंदगी भर एक मासूम इंसान की मौत का अफसोस रहेगा। दरबारी तबीब एक लम्हा जाया किए बगैर मसनद से उतरा और खिदमतगार के मुंह में तिर्याक के कतरे टपकाने लगा। अबू मुस्लिम को कुछ देर के लिए सख्ता सा हो गया था। फिर वो संभला और जनान खाने की तरफ भागा। होशियार बाश! सबुख्तगीन के पीछे खड़े हुए एक मुसल्ला मुहाफिज ने पूरी ताकत से चीखते हुए कहा। अभी उस नारे की गूंज खत्म नहीं हुई थी कि सदर दरवाजे पर भी यही नारा बुलंद हुआ, होशियार बाश! और फिर दूर दूर तक यही आवाजें सुनाई देने लगी। अबू मुस्लिम मर्दाना नशीस से निकलकर जनान खाने में दाखिल हुआ तो वहाँ सूरत हाल ही कुछ और थी। 50 पालकियों में मलिका गजनी या दूसरी खवातीन मुअज्जमा नहीं, बल्कि सबुख्तगीन के जो मुसल्ला सिपाही आए थे। जब लोगों ने होशियार बाश की आवाजें सुनी तो वो दरवाजे की तरफ बढ़े, जिसका रास्ता मर्दाना नशिस्त की तरफ जाता था। अबू मुस्लिम जनान खाने में दाखिल होकर एक खुफिया रास्ते से किसी महफूज मकाम की तरफ निकल जाना चाहता था। तेरे लिए फरार के तमाम रास्ते बंद है, एक सिपाही ने चीखते हुए कहा। अबू मुस्लिम घबराकर पलटा और जनान खाने के एक छोटे दरवाजे से निकलकर सब्जाजार की तरफ भागा। शाही पालकियों में छुप कर आने वाले मुसल्ला सिपाही भी उकाबों के गोल के मानिद अबू मुस्लिम पर झपटे। इंकलाब! इंकलाब! अबू मुस्लिम भागते भागते चीख रहा था। यह खुफिया नारा था जो अपने हामी सिपाहियों को मतवज्जा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अबू मुस्लिम की हिदायत थी कि जब इंकलाब का नारा बुलंद हो तो अमीर सबुख्तगीन महमूद और दूसरे उमराए ममलुकत पर बेदरेग हमला कर दिया जाए।
ابو مسلم کے اس نعرے کے جواب میں کچھ اور آوازیں بھی بلند ہوئی، مگر یہ سب آوازیں بہت کمزور تھی۔ اس کے برعکس پوری فضا ہوشیار باش کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ ہوشیار باش کا نعرہ امیر سبکتگین اور حماد بن ساریہ کا تخلیق کرتا تھا۔ بظاہر یہ نعرہ اس وقت بلند کیا جاتا تھا جب امیر اپنے دربار میں داخل ہوتا تھا یا اس کی سواری کسی شاہراہ سے گزرتی تھی، مگر آج کے دن اس نعرے کا مفہوم یکسر بدل گیا تھا۔ ابو مسلم یہی سمجھا تھا کہ سبکتگین کے سپاہی مملکت کی قدیم رسم کے مطابق ہوشیار باش کے نعرے بلند کر رہے ہیں، مگر اسے یہ خبر نہیں تھی کہ امیر غزنی محل سے روانہ ہونے سے پہلے ہی تمام حفاظتی انتظامات مکمل کر چکا ہے۔ پھر جب ابو مسلم کا خدمتگار زہر پی کر فرش پر گر گیا تو غزنی کے سپہ سالار کو احساس ہوا کہ اس کی سازش بے نقاب ہو گئی ہے۔ پھر وہ ذلت اور رسوائی کے خوف سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو مسلم نے ایک غلطی یہ کی تھی کہ وہ غیر مسلح حالت میں گھوم رہا تھا۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنے جسم کو ہتھیاروں سے آراستہ کر لے، لیکن بعد میں یہ خیال اس لیے ترک کر دیا گیا تھا کہ کہیں اسے مسلح دیکھ کر امیر سبکتگین کسی شبے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ مصلحتاً ابو مسلم نے اپنے تمام ہتھیار کھول کر رکھ دیے تھے اور وہ سادہ لباس میں آنے والوں کا استقبال کر رہا تھا، مگر جب صورتحال اچانک بدل گئی تو ابو مسلم کو اپنی کوتاہی کا احساس ہوا اور وہ جان بچانے کے لیے اپنے مکان میں کوئی پناہ گاہ ڈھونڈنے لگا۔ ایک فوجی ہونے کی حیثیت سے ابو مسلم نے اپنے زنان خانے میں ایک خفیہ تہ خانہ بنایا تھا جس سے گزر کر ایک طویل سرنگ تک پہنچا جا سکتا تھا اور پھر یہی سرنگ اسے شہر غزنی کی حدود سے باہر لے جا سکتی تھی۔ سازش کے بے نقاب ہو جانے کے بعد ابو مسلم یہی سوچ کر زنان خانے کی طرف بھاگا تھا کہ وہ اس خفیہ راستے سے نکل کر کسی محفوظ مقام تک پہنچ جائے گا، مگر گردش تقدیر نے اس کی ساری چالیں اسی پر الٹ دی تھی۔ پھر جب وہ زنان خانے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ملکہ عالیہ اور خواتین معظمہ کی بجائے امیر سبکتگین کے مسلح سپاہی موجود تھے۔ مجبوراً ابو مسلم کو زنان خانہ بھی چھوڑنا پڑا۔ اب وہ سبزہ زار میں اس طرح دوڑ رہا تھا جیسے کوئی ہرن درندوں کے درمیان گر گیا ہو اور شکاری جانور لہجہ با لہجہ اس کے گرد اپنا دائرہ تنگ کرتے جا رہے ہوں۔ موت کو اس قدر نزدیک پا کر ابو مسلم نے نعرہ انقلاب بلند کیا، مگر کوئی بھی سپاہی اس کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ مردانہ نشستگاہ میں ابو مسلم کے چند سپاہی موجود تھے، لیکن امیر سبکتگین کے محافظوں نے ان پر بہت جلد قابو پا لیا تھا۔ البتہ صدر دروازے پر ابو مسلم کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ باغی فوجیوں نے بھرپور مزاحمت کی۔ نعرہ انقلاب سن کر کچھ سپاہی مردانہ نشستگاہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن امیر سبکتگین کے 40 سپاہی ان کے راستے کی دیوار بنے ہوئے تھے۔ صدر دروازے پر ایک خون ریز جنگ جاری تھی۔ بہت ممکن تھا کہ ابو مسلم کے حامی سپاہی سبکتگین کے محافظوں کو تہہ تہ کر کے امیر غزنی تک پہنچ جاتے، مگر اسی دوران وہ شاہی دستہ بھی وہاں پہنچ گیا تھا جسے سبکتگین نے ایک خاص منصوبے کے تحت بہت پہلے روانہ کر دیا تھا۔ ابو مسلم تنہا اپنے سبزہ زار میں ادھر ادھر دوڑ رہا تھا۔ چیختے چیختے اس کی آواز بیٹھ گئی تھی، مگر ابھی تک کوئی ماتحت مدد کو نہیں آیا تھا۔ وہ آتا بھی کیسے کہ ابو مسلم کے محافظوں کی گردنیں شاہی نگہبانوں کی شمشیروں کی زد پر تھی۔ جن باغی سپاہیوں نے اپنے جسموں کو ہلکی سی بھی جنبش دی تھی، ان کے کٹے ہوئے سر فرش پر پڑے تھے اور ان کا اجزا خون قیمتی قالینوں میں جذب ہو رہا تھا۔ خود ابو مسلم کا بیٹا بھی زخمی ہو کر کمرے کے ایک گوشے میں کھڑا تھا۔ اس کا لباس عروسی جگہ جگہ سے کٹ گیا تھا اور خون کے بڑے بڑے دھبوں نے اس قبائے خاص کی شکل بگاڑ دی تھی۔ زنان خانے سے بھی عورتوں کے چیخنے کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ امیر سبکتگین کے مسلح محافظوں کی آوازیں بھی ابھر رہی تھی۔ اگرچہ ابو مسلم غدار ہے، لیکن ہماری نظروں میں اس کے خاندان کی تمام عورتیں معزز و محترم ہیں۔ امیر سبکتگین کے عہد اقتدار میں کسی عورت کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں۔ جیسے ہی بغاوت کے تمام مجرم اپنے اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، خواتین بھی آزادی کی سانس لے سکیں گے۔ یہ ایک مختصر سی نظر بندی ہے جسے خوش دلی کے ساتھ ہر عورت کو قبول کرنا ہوگا۔ امیر سبکتگین کے محافظوں نے ابو مسلم کے خاندان کی عورتوں کو امن و عافیت کا مزدہ سنا دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی چیخ رہی تھی۔ ابو مسلم عورتوں کی چیخیں سن رہا تھا، مگر اسے خواتین کی گریہ و زاری سے زیادہ اپنی جان کی فکر تھی۔ اس نے کئی بار درختوں کی آڑ میں چھپنا چاہا، لیکن آج کی رات اس کے لیے کہیں پناہ نہیں تھی۔ غزنی کے سپہ سالار پر خود اس کے اپنے گھر کی زمین تنگ ہو چکی تھی۔ سبکتگین کے مسلح محافظ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے آ رہے تھے۔ پھر جب ابو مسلم چاروں طرف سے گر گیا تو اس نے بھاگنے کی کوشش ترک کر دی اور کمر میں لگا ہوا خنجر نکال لیا۔ وہیں ٹھہر جاؤ، ابو مسلم نے آگے بڑھتے ہوئے سپاہیوں کو چیخ کر مخاطب کیا۔ میں تمہارا سالار اعلیٰ ہوں، اس لیے حکم دیتا ہوں کہ وہیں ٹھہر جاؤ۔ اب تو افواج غزنی کا سالار نہیں، محض ایک غدار ہے، ایک لعنت زدہ انسان جس نے تمام عہد توڑ دیے۔
سبکتگین کے آگے بڑھتے ہوئے محافظوں نے بیک زبان انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم میرے جسم پر قابو پالو گے؟ ابو مسلم ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا، کچھ بھی صحیح، مگر میں تمہارا سردار ہوں۔ بے شک وقت کے نادیدہ اور طاقتور ہاتھوں نے میری بچھائی ہوئی بساط الٹ دی، لیکن میں تم جیسے محکوموں کو اپنا جسم چھونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اعلیٰ نسب ابو مسلم کا جسم ہے؟ غزنی کا سالار ڈوبتے وقت عجیب انداز سے لافزنی کر رہا تھا۔ تو اعلیٰ نسب نہیں ابو مسلم، سبکتگین کے ایک محافظ نے حقارت سے کہا، تو غزنی کی گلیوں میں پھرنے والے کتوں سے بھی کمتر ہے۔ ابھی کچھ دیر بعد اہل شہر اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیں گے کہ تیری قبائے آبرو گناہوں کی سیاہی سے آلودہ ہو گئی اور تیرا نسب نامہ ورق ورق ہواؤں میں اڑ رہا ہوگا۔ یہ کہاں ممکن ہے کہ تم اور تمہارا امیر ایک مجرم کے مارد مجھے غزنی کی گلیوں میں پھرا سکو؟ ابو مسلم نے کسی وحشی کی طرح کہا لگایا۔ اس کے اعصاب مکمل طور پر شکستہ ہو چکے تھے۔ امیر سبکتگین کے محافظ آہستہ آہستہ دائرہ تنگ کرتے جا رہے تھے، ان کی شمشیریں بے نیام تھی، مگر سبکتگین کا حکم تھا کہ ابو مسلم کو معمولی زخم دے کر زندہ گرفتار کیا جائے، اس لیے تمام محافظ سپاہی بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر جب چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تو ابو مسلم نے اپنا خنجر اپنی ہی شاہ رگ پر پھیر لیا۔ خون کا ایک فوارہ ابل پڑا، جیسے کسی مرغ کو ذبح کر دیا گیا ہو۔ تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے، ابو مسلم نے بڑی مشکل سے آخری الفاظ ادا کیے، پھر وہ لڑکھڑا کر ریشم جیسی گھاس پر گرا اور ذبح کیے جانے والے جانور کی طرح تڑپنے لگا۔ سبکتگین کے محافظوں نے دوڑ کر ابو مسلم کو اٹھایا اور بھاگتے ہوئے اپنے امیر کے حضور میں پہنچے۔ سالار غزنی آخری ہچکیاں لے رہا ہے، اسے کیا ہوا؟ سبکتگین نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا تم نے میرے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے مار ڈالا؟ نہیں امیر معظم، کئی محافظوں نے بیک وقت کہا۔ سالار ابو مسلم نے خودکشی کر لی۔ نزا کے عالم میں گرفتار ابو مسلم کے جسم کو فرش پر رکھ دیا گیا۔ امیر سبکتگین نے درباری طبیب کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں تک ابو مسلم کی نبض دیکھنے کے بعد درباری طبیب نے نفی میں سر کو جنبش دی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا امیر محترم، جسم کا سارا خون ضائع ہو چکا ہے اور پھر شاہ رگ کو جوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ ابھی درباری طبیب کا جملہ مکمل بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ ابو مسلم کا پورا جسم زور سے تھر تھرایا اور پھر اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ فرشتہ اجل نے سالار غزنی کی سانسیں غصب کر لی تھی اور انسان کو دی ہوئی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ معذلہ امیر سبکتگین کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ کیا مرد شجاع تھا اور کیسی حرام موت مر گیا۔ سبکتگین نے ابو مسلم کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور چہرہ نیلا پڑ گیا تھا۔ سبکتگین چند قدم پیچھے ہٹا اور ابو مسلم کے اس خدمتگار کو دیکھنے لگا جس نے کچھ دیر پہلے امیر غزنی کے حکم پر زہریلا مشروب پیا تھا۔ درباری طبیب کے بروقت تریاق دینے پر زہر کا اثر زائل ہو گیا تھا اور اب ابو مسلم کا بے خبر ملازم موت کے خطرے سے محفوظ نظر آ رہا تھا، تاہم اس کے چہرے سے انتہائی نکاہٹ ٹپک رہی تھی۔ خدمتگار نے امیر غزنی کو اپنے قریب پایا تو گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر پھر فوراً ہی لڑکھڑا کر فرش پر گر گیا۔ اطمینان سے بیٹھے رہو، ابھی تم بہت کمزور ہو، امیر سبکتگین نے مہربان لہجے میں کہا۔ حضور والا، خدمتگار نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کا جسم تیز ہوا میں کسی زرد پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اللہ گواہ ہے کہ میں اس سازش سے بے خبر تھا، میں نے آپ کے مشروب میں زہر کی آمیزش نہیں کی۔ ہم جانتے ہیں، امیر سبکتگین نے کہا اور پھر اپنے درباری امراء سے مخاطب ہو کر بولا، اللہ حماد بن ساریہ کو جزائے خیر دے کہ ان کی ذہانت نے ایک بہت بڑے حادثے کو ٹال دیا۔ ابن ساریہ کا خیال تھا کہ اس دعوت میں مجھے اور میرے امراء کو زہر دے کر مملکت غزنی کے خلاف ایک انتہائی سنگین سازش کی جائے گی، اسی لیے حماد بن ساریہ نے مشورہ دیا تھا کہ درباری طبیب کو بھی ساتھ لے لیا جائے۔ بالآخر ان کا یہ مشورہ ہمارے کام آ گیا، اللہ نے کئی جانیں بچا لی اور ملک کو ایک خوفناک سازش سے محفوظ رکھا۔ تمام امراء اپنی اپنی نشستوں سے اتر کر امیر سبکتگین کے قریب آ گئے تھے اور ان کے چہروں پر خوف و دہشت کی ہلکی ہلکی پرچھائیاں لرز رہی تھی۔ یکایک امیر سبکتگین اپنے دائیں جانب مڑا اور محمود کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تم احتیاط کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ اور سردار تبریز کو فوراً گرفتار کر لو۔ شاہی دستہ پہلے ہی اس کے مکان کا محاصرہ کر چکا ہوگا، مملکت کے جان نثار بس تمہارے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں، مگر خیال رکھنا کہ سردار تبریز اور اس کے حامی تمہاری شمشیر آبدار کا نشانہ نہ بن جائیں۔ تمہیں ہر حال میں ان غداروں کو زندہ گرفتار کرنا ہوگا تاکہ سازش کے تمام مہرے عدالت عالیہ کے سامنے اپنے گناہوں پر گواہی دے سکیں۔ بس جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ محمود کو بڑے رازدارانہ انداز میں ہدایت دے کر امیر سبکتگین سپہ سالار ابو مسلم کے مکان کی طرف متوجہ ہوا، جہاں تمام سازشی افراد بے دست و پاک کیے جا چکے تھے یا امیر کے جان نثاروں نے انہیں تہہ تیگ کر دیا تھا۔
مکان کے مردانہ حصے کے ساتھ زنان خانے کے بھی ایک ایک چپے کی تلاشی لی گئی۔ اس دوران ابو مسلم کے خاندان کی عورتیں چیخ چیخ کر امیر سبکتگین کے انصاف کو آواز دے رہی تھی۔ پھر جب انہیں بتایا گیا کہ ابو مسلم نے ذلت اور رسوائی کے خوف سے خودکشی کر لی ہے تو سالار غزنی کی حرم سرا میں ایک کوہرام سا برپا ہو گیا۔ یہ خودکشی نہیں، کھلا ہوا قتل ہے۔ ابو مسلم کی بیوی وحشیانہ انداز میں چیخنے لگی، میرے شوہر کو سبکتگین کے حکم پر قتل کیا گیا ہے۔ غزنی کا امیر ایک جابر و ظالم حکمران ہے، بہت دنوں سے اس کا یہی مشغلہ ہے کہ اپنے جان نثاروں کو قتل کر رہا ہے۔ ابو مسلم کی بیوی پاگل سی ہو گئی تھی۔ امیر سبکتگین بھی اس کے الزام تراشیاں سن رہا تھا، مگر امیر غزنی نے کمال صبر و ضبط سے کام لیتے ہوئے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ پھر جب ابو مسلم کی حرم سرا میں کوئی مشکوک یا روپوش فرد نظر نہیں آیا تو امیر سبکتگین نے اپنے محافظوں کو باہر نکل آنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی ابو مسلم کی لاش اٹھوا کر فوجی مرکز بھیج دی گئی اور حکم دیا گیا کہ غدار سالار غزنی کو کسی اعزاز کے بغیر رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا جائے۔ ابو مسلم کے مکان سے نکل کر امیر سبکتگین صدر دروازے پر آیا تو یہ ناکام بغاوت اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ دور تک مقتول سپاہیوں کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ ابو مسلم کے حامی سپاہیوں کی اکثریت قتل کی جا چکی تھی۔ چند باغی سپاہی انتہائی شکستہ حالت میں گرفتار کیے جا چکے تھے۔ خود امیر غزنی کے 50-60 سپاہی اس مختصر سی مارکہ آرائی میں کام آ گئے تھے۔ جیسے ہی سبکتگین صدر دروازے پر نمودار ہوا، امیر کے جان نثاروں کی پرشور آوازوں سے فضا گونج اٹھی، امیر معظم زندہ باد۔ امیر سبکتگین نے ان آوازوں کے جواب میں اپنا دایاں ہاتھ بلند کر دیا۔ اس کی شمشیر بے نیام اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ اللہ کے سوا اس کائنات میں کسی کو دوام حاصل نہیں، بس وہی زندہ رہنے والا ہے اور وہی حی و قیوم ہے۔ غداران مملکت مرد آباد۔ دوسری بار وہی پرشور آوازیں گونجی، باطل، جھوٹ اور فریب کا مقدر ذلت آمیز موت کے سوا کچھ نہیں۔ امیر سبکتگین نے انتہائی باروب لہجے میں کہا اور نیچے اتر آیا۔ اب اس کا رخ سردار تبریز کے مکان کی طرف تھا۔ پھر جب امیر غزنی اپنے سابق دوست کے عظیم الشان محل قصر سرخ پہنچا تو سردار تبریز کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ سردار تبریز کے پاس چند مسلح محافظ تھے جو شاہی دستے کے جاں بازوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور تھوڑی ہی دیر میں یا تو قتل کر دیے گئے یا پھر وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہتھیار پھینک کر امیر سبکتگین کے قدموں میں جھک گئے۔ سردار تبریز نے مشکل سے 2-4 لمحے تک مزاحمت کی، مگر جلد ہی اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور وہ زخمی ہو کر فرش پر گر پڑا۔ پھر اسے زنجیریں پہنا دی گئی۔ سردار تبریز کے ہم نوا امیروں میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ تلوار ہی اٹھا لیتے۔ مجبوراً انہوں نے اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دیا اور لرزتی ہوئی زبانوں کے ساتھ سبکتگین سے امان طلب کرنے لگے۔ امیر، ہم بے قصور ہیں۔ اس صورتحال کا ذمہ دار صرف سردار تبریز ہے جس نے ابو مسلم جیسے جان نثاروں کو بغاوت پر اکسایا۔ سبکتگین نے باغی امرا کی فریادوں کا کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک نگاہ حقارت سے دیکھا۔ پھر اس کے بعد غزنی کے ان اعلیٰ نسب لوگوں کو بھی زنجیریں پہنا دی گئی۔ ابو مسلم کی طرح سردار تبریز کے حرم سرا میں بھی حشر سا برپا تھا۔ تمام خواتین پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ شادی کا گھر آن کی آن میں خوفناک ماتم کدا بن گیا تھا۔ ہم بے غیرت اور بزدل نہیں کہ خواتین کو ذلیل و رسوا کریں۔ امیر سبکتگین نے شادی کی تقریب میں جمع ہونے والی خواتین کو مخاطب کر کے کہا، تم سب ہماری امان میں ہو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، مگر تمہارے شوہروں اور عزیز داروں نے ایک سنگین جرم کیا ہے، اس کی سزا انہیں ضرور ملے گی۔ ہماری یہ عادت بھی نہیں کہ ہم ایک شخص کے گناہوں کا بوجھ کسی دوسرے کے کاندھے پر ڈال دیں، جس نے بویا ہے وہی کاٹے گا۔ یہ کہہ کر سبکتگین حرم سرا سے باہر نکل آیا، مگر عورتیں مسلسل چیختی رہیں۔ جب سردار تبریز کے تمام خدمتگاروں کو بھی زنجیریں پہنا دی گئی تو امیر سبکتگین نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم جانتے ہیں کہ تم اپنے آقا کے حکم کے تابع ہو، اس لیے تمہیں کسی سزا کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ خلاف توقع امیر سبکتگین کا لہجہ بہت نرم تھا۔ تم بہت جلد رہا کر دیے جاؤ گے، مگر اس کی ایک شرط ہے کہ اپنے امیر کے سامنے سب کچھ سچ سچ بیان کر دو۔ حضور والا جو کچھ دریافت کریں گے ہم اس کا صحیح جواب دیں گے۔ سردار تبریز کے کئی خدمتگاروں نے بیک زبان کہا، ہم تو حضور کے سائے میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو پھر بتاؤ کہ قصر سرخ میں کتنے تہخانے ہیں اور وہاں کون کون روپوش ہیں؟ امیر سبکتگین نے سوال کیا۔ کمزور اور غریب خدمتگاروں نے اس کی بہت بڑی مشکل آسان کر دی تھی۔ یہاں کئی تہخانے ہیں، مگر اس وقت وہاں کوئی شخص روپوش نہیں ہے۔ ایک خدمتگار نے امیر غزنی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں مجھے یاد آیا کہ ملازمین کے ایک کمرے میں ایک بے قصور شخص کئی دن سے قید ہے اور جس پر روزانہ تشدد کیا جاتا ہے۔ کون ہے وہ شخص؟ امیر سبکتگین نے پوچھا۔ کوئی نظام شاہ ہے، خدمتگار نے کہا۔ سردار کہتے ہیں کہ وہ غزنی کا ایک جادوگر ہے جو یہاں کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔
اسی لیے اسے صبح و شام اذیت ناک سزا دی جاتی ہے، کئی کئی گھنٹے تک مسلسل زدوکوب کیا جاتا ہے۔ بیچارہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، مگر ہے بہت قوت برداشت والا، زخم کھا کر بھی چیختا نہیں۔ نظام شاہ کا نام سن کر سبکتگین کا دماغ جھنجھنا اٹھا، اسے اپنے سر میں چنگاریاں سی پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ اتنی غیر متوقع خبر تھی کہ امیر سبکتگین چند لمحوں کے لیے ساکت ہو کر رہ گیا، پھر وہ سنبھلا اور اس نے خدمتگار سے پوچھا، نظام شاہ کہاں قید ہے؟ حضور والا میرے ساتھ چلیں۔ خدمتگار نے کہا اور اس طرح آگے بڑھا کہ اس کے پیروں کی بیڑیاں بج اٹھی۔ میرے پیچھے پیچھے آؤ، یہ کہہ کر امیر سبکتگین تیزی سے مڑا۔ پھر جب کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد مسلح محافظوں نے کمرے کا قفل توڑا تو سبکتگین دیوانہ وار اندر داخل ہوا اور مشعل کی روشنی میں نظام شاہ کو دیکھ کر چیخ اٹھا، شیخ آپ یہاں؟ نظام شاہ انتہائی زخمی حالت میں فرش پر لیٹے ہوئے تھے۔ سبکتگین کی چیخ سن کر انہوں نے آنکھیں کھولی اور حسب عادت مسکرانے لگے۔ امیر غزنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم فقیر ایسے ہی مقامات پر رہتے ہیں، تمہیں میری حالت دیکھ کر تعجب کیوں ہوا؟ سبکتگین گھٹنوں کے بل جھکا، اس کے دونوں ہاتھ نظام شاہ کے قدموں پر تھے۔ یہ سارے زخم میرے جسم پر آئے ہیں، اللہ نہ کرے کہ تمہارے بدن پر کبھی کوئی زخم آئے۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ نے اٹھنے کی کوشش کی، زیادہ خون بہ جانے سے وہ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ امیر سبکتگین نے انہیں سہارا دیا، تمہیں زخموں سے بچانے کے لیے تو ہم دیوانے زخم کھاتے ہیں۔ نظام شاہ کی قوت برداشت دیکھ کر سبکتگین رو پڑا۔ پھر غزنی کا یہ درویش اس طرح باہر آیا کہ امیر کا ایک ہاتھ نظام شاہ کی کمر کے گرد تھا اور نظام شاہ کا ایک ہاتھ سبکتگین کے کاندھے پر تھا۔ نظام شاہ بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے، آخر اس کشمکش میں ان کے کئی زخم کھل گئے اور بدن سے چپکا ہوا پیرہن دوبارہ رنگین ہو گیا۔ باہر آ کر نظام شاہ نے دیکھا کہ سردار تبریز اور دوسرے باغی امرا زنجیریں پہنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ شیخ یہ ہے بدترین زمانہ شخص سردار تبریز، آپ کا مجرم۔ امیر سبکتگین نے غزنی کے رئیس اعظم کی طرف بڑی حقارت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس سے آپ کے ایک ایک زخم کا حساب اس طرح لوں گا کہ تاریخ کے اوراق اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر جذب کر لیں گے اور پھر آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ اہل اللہ کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امیر سبکتگین اس طرح بول رہا تھا کہ اس کے چہرے پر نفرت و انتقام کے تیز شعلے بھڑک رہے تھے۔ نہیں امیر، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ نظام شاہ نے ایک نظر سردار تبریز کی طرف دیکھا اور اپنے اسی مخصوص زیر لب تبسم کے ساتھ کہا، وہی تبسم جس میں نہ کوئی طنز تھا نہ کوئی انداز تحقیر، بس سادگی ہی سادگی اور معصومیت ہی معصومیت تھی۔ سردار تبریز پر میرے کسی زخم کا حساب واجب نہیں، میں نے اس شخص کو معاف کیا۔ میرے اس عمل پر اہل دنیا میں سے کوئی گواہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ ضرور گواہ ہے۔ سردار تبریز نے اس درویش کی باتیں سنی جسے وہ غزنی کا شعبدہ باز اور بازار ضرورت میں دن رات بکنے والی کوئی ارزاں جنس کہہ کر پکارتا تھا۔ سردار تبریز کا سارا جاہو جلال لٹ چکا تھا اور اب اس کے پاس احساس ندامت کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ مجبوراً اس نے سر جھکا لیا۔ امیر سبکتگین نظام شاہ کے علاج کے لیے انہیں قصر شاہی لے جانا چاہتے تھے، مگر غزنی کے درویش نے انکار کر دیا۔ میں اپنی بیٹی نگار خانم کے پاس جانا چاہتا ہوں، وہ کئی دن سے شدید انتظار کی اذیت میں مبتلا ہوگی۔ سبکتگین نے محمود کی نگرانی میں تمام باغیوں کو زندان کی طرف روانہ کیا اور خود نظام شاہ کے ساتھ ایک پالکی میں سوار ہو کر اس خستہ سے مکان کی جانب چلا جہاں نگار خانم بڑے کرب کی حالت میں اپنی زندگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ غریبوں کے ایک محلے میں امیر غزنی کو دیکھ کر ہلچل سی مچ گئی تھی۔ پھر جب پالکی گھر کے اندر پہنچی اور نظام شاہ سبکتگین کا سہارا لے کر نیچے اترے تو نگار خانم بے اختیار چیخ اٹھی، بابا آپ اتنے دن سے کہاں تھے اور آپ کی یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ نگار خانم اس قدر مضطرب تھی کہ اس نے فرما روائے غزنی کی موجودگی کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ نظام شاہ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے پردے میں تمام زخموں کو چھپا لینا چاہتے تھے، مگر امیر سبکتگین نے مختصراً سب کچھ بتا دیا اور پھر شاہی طبیب کو حکم دیا کہ وہ نظام شاہ کے زخموں کا علاج کرے۔ اس کے بعد اس نے نظام شاہ سے اجازت طلب کی، شیخ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کے زخموں پر اپنے ہاتھوں سے مرہم رکھوں اور دین و دنیا کی ایک سعادت عظیم حاصل کروں، مگر غزنی کے چند فتنہ پردازوں نے اچانک میرا کام بڑھا دیا ہے۔ ہاں ہاں تم جاؤ، نظام شاہ اسی والہانہ انداز میں مسکرائے، ابھی تمہیں بہت کام کرنا ہے۔ امیر نے نظام شاہ سے مصافحہ کیا اور باہر نکل آیا۔ سبکتگین کے متعین کردہ محافظ بھی امیر کے سلام کے لیے حاضر ہو گئے تھے۔ اب تم اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، سبکتگین نے ان محافظوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تقریباً 1 ماہ سے نگار خانم کے مکان کے گرد پہرا دے رہے تھے۔ تم نے بڑی جاں فشانی سے اپنا فرض ادا کیا، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ محافظوں نے اپنے امیر کے حضور رخصتی سلام پیش کیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اندھیروں میں گم ہو گئے۔
یہ وہی چند محافظ تھے جنہیں دیکھ کر سردار تبریز کو محسوس ہوتا تھا جیسے غزنی کا نصف لشکر نگار خانم کے مکان کے چاروں طرف پہرا دے رہا ہے۔ یہ نظام شاہ کی بڑی کرامت تھی، مگر سردار تبریز اپنی بد فطرت اور گمراہی کے سبب اس کرامت کا مشاہدہ نہیں کر سکا، اور اس کی یہی کم نظری اسے عبرتناک انجام کی طرف کھینچے لیے جا رہی تھی۔ دوسرے دن امیر سبکتگین نے دربار آراستہ کیا۔ دراصل یہ دربار ایک مخصوص مجلس انصاف تھی جس میں سردار تبریز اور دوسرے باغیوں کا مقدمہ پیش ہونا تھا۔ سبکتگین نے اپنے برابر قاضی عدالت کی مسند بھی قائم کی تھی۔ سارے مقدمات کا فیصلہ قاضی عدالت شیخ مجدد احمد ہی کرتے تھے، مگر اس مقدمے کا منصف خود امیر سبکتگین تھا۔ تاہم اس نے قاضی شیخ مجدد احمد کو بھی پورے عزت و احترام کے ساتھ دربار میں طلب کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تبریز اور مملکت کے باغی امراء اس طرح دربار میں لائے گئے کہ ان کے پیروں میں زنجیریں بج رہی تھی اور بارے ندامت سے سر جھکے ہوئے تھے۔ امیر سبکتگین نے اپنے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شہر غزنی کا ایماندار اور غیور باشندوں، ایک نظر ان لوگوں کی طرف دیکھو جو مملکت کی فلاح کے دعوے کرتے تھے مگر درپردہ ملکی سالمیت اور یکجہتی کے تناور درخت کی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ یہ اللہ کی بے مثال شان کرم ہے کہ جس نے مجھے بر وقت خبردار کر دیا اور میرے کمزور ہاتھوں میں اتنی طاقت دی کہ وہ ان کی گردنوں تک پہنچ سکے۔ ابھی امیر سبکتگین کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ سردار تبریز وحشیوں کی طرح چیخ اٹھا، ہم شرفائے مملکت پر یہ ایک سنگین تہمت ہے۔ میں قاضی عدالت شیخ مجدد احمد سے احتجاج کرتا ہوں، ہم میں سے کسی کو سبکتگین پر اعتبار نہیں۔ وہ ایک تنگ نظر اور منتقم المزاج حکمران ہے۔ دنیا داروں کا یہی اصول سیاست ہے کہ وہ جن دوستوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر تخت شاہی تک پہنچتے ہیں، اقتدار ملتے ہی سب سے پہلے انہی کو قتل کرا دیتے ہیں تاکہ ان کے ماضی کی پستیوں پر گہرا پردہ پڑا رہے اور بے خبر عوام یہ نہ جان سکیں کہ ان کے حکمران کے روشن چہرے کے پیچھے ایک مسخ شدہ اور قریح چہرہ بھی ہے۔ سردار تبریز اس طرح بول رہا تھا جیسے وہ کوئی مجرم نہ ہو بلکہ سبکتگین نے خود اس کے خلاف کوئی سنگین سازش کی ہو۔ میرا جرم یہ ہے قاضی صاحب کہ میں نے ایک نشست میں سبکتگین کو غلام زادہ کہہ کر پکارا تھا، سردار تبریز نے شیخ مجدد احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ پھر میری اسی لغزش زبان نے امیر کے دل میں گرہ ڈال دی اور اب یہ کم ظرف انسان اسی گرہ کو میری گردن کے لیے پھانسی کا پھندا بنا دینا چاہتا ہے۔ پورے دربار پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ محافظ سپاہی اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے پہلو بدل رہے تھے، ان کے ہاتھ شمشیروں کے قبضوں پر جمے ہوئے تھے اور نظریں سبکتگین کے چہرے پر مرکوز تھی کہ امیر کا ہلکا سا اشارہ ہو اور وہ باغیوں کی گردنیں اڑا دیں۔ اسی لیے میں شیخ مجدد احمد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مسند انصاف پر جلوہ افروز ہوں اور میرے مقدمے کا فیصلہ کریں۔ ایک مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد سردار تبریز دوبارہ بولا، میں سبکتگین کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا کہ اس مقدمے میں وہ خود ہی مدعی اور خود ہی منصف۔ وہ جس طرح چاہے گا میرے خلاف گواہ پیش کر دے گا اور جس طرح چاہے گا فیصلہ سنا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس وقت ایک غیر جانبدار شخص کو آواز دے رہا ہوں اور وہ غیر جانبدار شخص صرف آپ ہیں، شیخ مجدد احمد۔ آپ کے سوا پوری مملکت میں کوئی غیر جانبدار نہیں۔ شیخ، میری محرومی تو دیکھیے کہ آج مجھے اپنے سائے پر بھی شک ہے۔ سب کے سب اقتدار اور طاقت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے آپ آگے بڑھیے اور اس مملکت کو سب سے بڑی ناانصافی سے بچا لیجیے۔ سردار تبریز ایک نہایت عیار انسان تھا، اس لیے موت کے منہ میں کھڑے ہو کر بھی نئے ہیلے تراش رہا تھا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو شیخ، آپ بھی قیامت کے دن طوق رسوائی پہن کر اپنے اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ پھر اس وقت آپ کو قدرت کی گرفت سے کون بچائے گا؟ سردار تبریز کا لہجہ اس قدر جذباتی تھا کہ چند لمحوں کے لیے اہل دربار بھی شک میں مبتلا ہو گئے تھے اور ان کے ذہنوں میں یہ خیال ابھرنے لگا تھا کہ کہیں ذاتی دشمنی کی آڑ لے کر سبکتگین سردار تبریز اور دوسرے امراء کو قتل کرنا تو نہیں چاہتا۔ خود شیخ مجدد احمد کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا اور وہ سردار تبریز کی مسلسل فریاد سے مضطرب ہو کر اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے تھے۔ شیخ، آپ تشریف رکھیں۔ امیر سبکتگین نے مجدد احمد کے احترام کے باوجود خشک لہجے میں کہا، قاضی عدالت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک مجرم کی جھوٹی تقریر سے متاثر ہو کر رسم انصاف کو فراموش کر دیں۔ آپ اسی مسند پر بیٹھ کر اس شخص کے سوال کا جواب دیں۔ بغاوت یا دیگر فوجی نوعیت کا کوئی مقدمہ میرے حلقہ اختیار میں نہیں آتا۔ شیخ مجدد نے سردار تبریز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ محض ایک فریب ہے کہ امیر غزنی نے عدالت کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ سردار تبریز کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی تھی مگر اس نے فوراً ہی ایک اور بہانہ تراش لیا۔ باغی ابو مسلم تھا، اس لیے وہ خودکشی کر کے مر گیا۔ پھر مجھے کس جرم میں زنجیریں پہنائی گئی ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ میری بیٹی کی شادی سالار غزنی کے بیٹے سے ہو رہی تھی؟ اہل دربار دیکھیں کہ یہ کیسا ظلم ہے۔ سردار تبریز نے اس طرح دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا جیسے کوئی گداگر کسی انسانی مجمع کے سامنے بھیک مانگ رہا ہو۔
تمہارا یہ پرہیزگار امیر در پردہ ایک غاصب اور لالچی انسان ہے. یہ مجھے بغاوت کے جھوٹے مقدمے میں ملوث کر کے میری بے اندازہ دولت پر قبضہ کر لینا چاہتا ہے. سردار تبریز بہت دیر تک اسی انداز کی الزام تراشیاں کرتا رہا. پھر جب وہ خاموش ہوا تو امیر سبکتگین نے غزنی کے سپہ سالار حارث بن شعبان اور دوسرے اعلیٰ فوجی افسروں کو سر دربار طلب کر لیا. ان تمام باغیوں کو اسی رات حماد بن ساریہ نے گرفتار کر لیا تھا. حارث بن شعبان نے کسی جھجک کے بغیر اعتراف کر لیا سردار تبریز ہی بغاوت کا بنیادی مجرم ہے. اسی شخص نے ابو مسلم جیسے جانباز کو گمراہ کیا. اس کا منصوبہ یہ تھا کہ ابو مسلم کو تخت پر بٹھا کر در پردہ حکومت کرے. حارث بن شعبان کے بعد ترکمان بن داؤد اور دوسرے باغی امراء نے بھی سردار تبریز کے خلاف گواہیاں پیش کی. اس دوران سردار تبریز پاگلوں کی طرح چیختا رہا کہ سب لوگ جھوٹے ہیں اور سبکتگین کی تلوار کے خوف سے میرے خلاف شہادتیں دے رہے ہیں. سبکتگین نے ترکمان بن داؤد اور دیگر امراء کے حق میں اسی وقت فیصلہ سناتے ہوئے کہا ان سب کو قتل کر دیا جائے اور اگر یہ لوگ زندگی چاہیں تو ان کی ساری جائیداد ضبط کر کے سرکاری خزانے میں داخل کر دی جائے اور پھر یہ محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی کے باقی دن گزاریں. تمام امراء نے دولت پر زندگی کو ترجیح دی اور سبکتگین کی شمشیر قہر سے اپنی گردنیں محفوظ رکھی. سارا مال و متاع لٹ جانے کے باوجود وہ خوش تھے کہ یہ سودا بہرحال بہت سستا تھا. پھر سبکتگین نے سردار تبریز کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا اللہ گواہ ہے کہ میں اس سے ذاتی رنجش کا حساب نہیں لے رہا ہوں. اس کے بقول میں غلام زیادہ صحیح, مگر اب میرے دل میں ہلکا بھی عکس ملال نہیں کہ اللہ نے مجھے بے پناہ آزادی بخش دی ہے. یہ کہہ کر امیر سبکتگین چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا. پھر انتہائی پرجلال لہجے میں بولا تمام اہل دربار گواہ ہیں کہ اس شخص کے خلاف اسی کے دوستوں اور حامیوں نے شہادت دی ہے. میں انہی شہادتوں کی بنیاد پر سردار تبریز کو موت کی سزا سناتا ہوں. ایسی موت جو مجرموں کے لیے باعث عبرت ہو اور بے گناہوں کے لیے سبق. اور تو دے بھی کیا سکتا ہے احسان فراموش. سزائے موت سن کر سردار تبریز اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور سر دربار امیر سبکتگین کو گالیاں بک رہا تھا. میرے بے پناہ وسائل نے تجھے تخت غزنی تک پہنچایا اور پھر تو نے میری ہی پشت پر وار کر دیا. اگرچہ پشت پر وار کرنے کی بات خود سردار تبریز پر صادق آتی تھی لیکن خوف و دہشت نے اس کی عقل مار دی تھی. پھر جب چیختے چیختے سردار تبریز کی آواز بیٹھ گئی تو امیر سبکتگین نے اپنے خصوصی کارندوں کو حکم دیتے ہوئے کہا سردار تبریز کے تمام قیمتی اثاثے ضبط کر کے سرکاری خزانے میں داخل کرو. میں ان ضبط شدہ رقموں سے ہتھیار اور گھوڑے خریدوں گا کہ غزنی کی حفاظت کے لیے اسلحے کی سخت ضرورت ہے. بس اتنی رقم چھوڑ دو کہ اس کے بیوی بچے آسودگی کی زندگی بسر کر سکیں. آخر ان کا کیا قصور ہے. میں دوسرے جابر حکمرانوں کی طرح نہ تو اس کے بیوی بچوں کو تہہ تیگ کروں گا اور نہ انہیں بھکاریوں کی طرح در بدر پھراؤں گا. ان کے لیے کھلی معافی ہے اور امان ہی امان ہے. پورے دربار پر سکوت مرگ سا طاری تھا. تمام حاضرین رکی ہوئی سانسوں کے ساتھ امیر سبکتگین کا فیصلہ سن رہے تھے اور اس کے عظیم الشان محل کا ایک مختصر حصہ اہل خانہ کے سر چھپانے کے لیے رہنے دو اور باقی حصے میں ایک شاندار مدرسہ قائم کرو کہ اس طرح علم کی توقیر ہوتی ہے اور طالب علم ذہنی سکون حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد امیر سبکتگین نے حکم دیتے ہوئے کہا سردار تبریز کا منہ کالا کر کے اسے 3 دن تک غزنی کی گلیوں میں پھراؤ. نقیب چینک چینک کر رعایا کو بتائیں یہ اس شخص کی سزا ہے جو ایک فلاحی مملکت سے غداری کر رہا تھا اور یہ اس شخص کا حشر ہے جو اسلامی نظام کا مذاق اڑاتا تھا اور یہ اس شخص کی سزا ہے جو اللہ کے دوستوں پر مشق ستم کرتا تھا. یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے نظام شاہ پر کیے جانے والے تشدد کی پوری تفصیل سنا دی. اہل دربار جو بہت دیر سے سختے کے عالم میں بیٹھے تھے نظام شاہ پر کیے جانے والے مظالم کا ذکر سن کر چونک اٹھے. پھر ان کے چہروں پر نفرت کے گہرے سائے لرزنے لگے. اکثر درباریوں نے زیر لب کہا نفرین ہو تجھ پر سردار تبریز. جب اس کی رسوائی کی مکمل تشہیر ہو جائے تو اسے دار پر کھینچ دو. امیر سبکتگین کی پرجلال آواز گونجی پھر اس کی لاش کو اسی حالت میں چھوڑ دو تاکہ غزنی کے چیل کوے اس کا گوشت نوچ کر کھا جائیں. بڑا عبرتناک منظر تھا. غزنی کے رئیس اعظم سردار تبریز کو منہ کالا کر کے ایک بدحیت خچر پر بٹھا دیا گیا تھا اور پھر سرکاری کارندے اس معتوب شخص کو گلی گلی لیے گھوم رہے تھے. غزنی کی فضا کچھ دیر کے لیے پرسکون ہو جاتی تھی اور پھر اچانک شاہی نقیبوں کی بلند آوازوں سے گونجنے لگتی تھی یہ اس شخص کی سزا ہے جو ایک فلاحی مملکت کا غدار تھا اور یہ اس شخص کا حشر ہے جو اسلامی نظام کا مذاق اڑاتا تھا اور یہ اس شخص کا انجام ہے جو اللہ کے دوستوں کو شعبدہ باز کہتا تھا اور ان کے پاکیزہ جسموں کو مشق ستم بناتا تھا. سردار تبریز پر یہ قیامت کی گھڑیاں تھی. اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان پھٹ گیا ہے, زمین ہلائی جا رہی ہے اور مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر بھاگ رہے ہیں اور تمام مردوں کے ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے ہیں.
سردار تبریز خود کو بھی ایک مردہ ہی سمجھ رہا تھا، بس فرق تھا تو اتنا کہ بروز حشر اٹھائے جانے والے مردوں کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے اور سردار تبریز کے گناہوں کا حساب اس کے چہرے پر لکھ دیا گیا تھا۔ غزنی کے بے خبر باشندے جو سردار تبریز کے چہرے کی سیاہی سے اس کے اعمال کا حساب نہیں کر سکتے تھے، انہیں شاہی نقیبوں کی پرشور آوازیں ساری تفصیل سمجھا دیتی تھی۔ سردار تبریز بار بار آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور بڑے کربناک لہجے میں چیختا تھا، اے گنبد نیلی فام، تجھ میں شگاف کیوں نہیں پڑ جاتے اور تو ٹوٹ کر ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ پھر بڑی حسرت سے زمین کی طرف دیکھتا، اے سنگ دل زمین، مجھے تجھ سے یہ شکوہ نہیں کہ تو نے مجھ سے بے وفائی کیوں کی، کہ یہ تو تیری پرانی عادت ہے، تیری قدیم رسم ہے، مگر اس کا گلہ ضرور ہے کہ تو پھٹ کیوں نہیں جاتی اور میں تیری آگوش بے درد میں سما کیوں نہیں جاتا۔ پھر جب سردار تبریز کی ماتمی آوازیں بند ہو جاتی تو سرکاری کارندے چیخ کر کہتے، اتنی آسانی سے زیر زمین کس طرح چلا جائے گا؟ ابھی تو تیری رسوائیوں کے کھیل کا بہت بڑا حصہ باقی ہے۔ تو اپنے آپ کو سب سے کامیاب بازیگر کہتا تھا، مگر اب اپنی ناکامی بھی دیکھ اور تقدیر کی بازیگری بھی۔ پھر غزنی کے گلی کوچوں میں سردار تبریز کی رسوائیوں کا یہ سفر دوبارہ شروع ہو جاتا۔ جس علاقے کے باشندے سردار تبریز کو نہیں جانتے تھے، ان سے اس معتوب شخص کا تعارف ان الفاظ میں کروایا جاتا تھا، اے غزنی کے بلند کردار اور غیرت مند باشندوں، اگر تم اس سیاہ رو انسان کو نہیں پہچانتے تو غور سے سن لو کہ رسوائے زمانہ شخص سردار تبریز ہے۔ اسے اپنی بے پناہ دولت پر بہت غرور تھا۔ اس نے امیر غزنی کے خلاف گھناؤنی سازشیں کی اور نظام شاہ کو بدترین اذیتیں پہنچائی، فوج کے نامور جان نثاروں کو ورگلایا اور اسلامی نظام کے راستے میں زہریلے کانٹے بچھائے۔ بالآخر اس پر اللہ کا قہر نازل ہوا۔ آج یہ غزنی کا سب سے بڑا لعنت زدہ انسان ہے اور اس کی بیچارگی کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جب شاہی نقیب تعارف کی یہ رسم ادا کر چکتے تو سردار تبریز احساس رسوائی کی شدت سے چیخنے لگتا، بس بہت ہو چکا، تمہیں اپنے امیر کا واسطہ، مجھے قتل کر دو کہ اب یہ عذاب برداشت نہیں ہوتا۔ مگر سرکاری کارندوں پر تبریز کی ان فریادوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے امیر کے حکم کے پابند تھے۔ اس لیے مسلسل 3 دن تک سردار تبریز کو اس کی روح سیاہی کے ساتھ غزنی کی ایک ایک گلی میں پھراتے رہے۔ پھر چوتھے دن ایک وسیع و عریض میدان میں اسے سرے دار لے جایا گیا۔ تبریز کو امیر سبکتگین اور دیگر امرائے مملکت کی موجودگی میں پھانسی دی گئی۔ اس موقع پر غزنی کے ہزاروں باشندے موجود تھے۔ پھر جب سردار تبریز کی گردن کھنچ کر لمبی ہو گئی اور آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی اور جسم ساکت ہو گیا تو امیر سبکتگین نے معززین شہر اور عام رعایا کے سامنے طویل تقریر کرتے ہوئے کہا، اے غزنی کے رہنے والو، تم سے میرا رشتہ کوئی عام رشتہ نہیں، تمہارا اور میرا رشتہ ایک باپ اور بیٹے کے رشتے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ منصب عمارت پر فائز ہونے کے باعث تم سب میرے لیے اولاد کا درجہ رکھتے ہو، مگر ایسی اولاد جسے ایک باپ صراط مستقیم پر گامزن دیکھنا چاہتا ہے۔ جب تک تم سعادت مند اور فرما بردار رہو گے اس وقت تک تمہارا یہ باپ تمہاری خاطر دنیا کے تمام آفات و مصائب برداشت کرتا رہے گا۔ میری اس بات پر یقین کر لو کہ میں کسی بھی دستے ستم کو تمہاری طرف بڑھنے نہیں دوں گا اور تمہارے جسموں کو مسائل کی دھوپ میں جلنے نہیں دوں گا کہ میں تمہارا سائبان ہوں، اور تمہارے گھروں کو لٹنے نہیں دوں گا کہ میں تمہارا پہرے دار ہوں، اور تمہاری آنکھوں کو بے خواب نہیں ہونے دوں گا کہ میں امن و عافیت کا سفیر ہوں اور سکون و راحت کا نغمہ گر ہوں۔ یہ کہہ کر چند لمحوں کے لیے امیر سبکتگین خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے انتہائی پرجلال لہجے میں ہجوم انسانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم سب پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لو کہ میں اقتدار کا غاصب نہیں ہوں۔ مجھے تمام امرائے مملکت، افواج غزنی اور رعایا کا کھلا تعاون حاصل ہے۔ جن لوگوں نے مجھ سے بغاوت کی وہ میرے ذاتی دشمن نہیں تھے۔ میرے اور ان کے درمیان رنجش اور قدورت کی بس ایک ہی بنیاد تھی کہ وہ اپنی گمراہیاں اور عیش پرستیاں ترک کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، اور میں انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوششیں کر رہا تھا۔ پھر انہیں ان کی بے لگام نفسانی خواہشات نے فریب میں مبتلا کر دیا اور وہ میری زندگی کے در پہ ہو گئے۔ اب اللہ نے کسے سر بلند کیا اور کسے ذلیل کر دیا، یہ سارے مناظر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج میں تم سے ایک عجیب سوال کرتا ہوں، میرا سوال بہت غور سے سنو۔ کیا میں نے تم میں سے کسی شخص کو کوئی آزار پہنچایا ہے؟ اور کیا کسی کمزور انسان کے حقوق غصب کر لیے ہیں؟ اور کیا سرکاری خزانے لوٹ کر اپنے گھر کو بھر لیا ہے؟ اگر کسی کو مجھ سے کوئی شکایت ہے تو سر عام کہہ دے۔ رب کائنات کی قسم، میں اس کی شکایت دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا، ایک ایک سوال کا جواب دوں گا۔ جرت و ہمت کے ساتھ آگے بڑھو، میں تمہاری خاموش زبانوں کو آج بے پناہ طاقت گفتار دیتا ہوں۔ آؤ میرے قریب آؤ، مجھے آئینہ دکھاؤ اور میرا اعمال نامہ میرے منہ پر مار دو۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے ہجوم انسانی پر نظر ڈالی۔ پورے میدان پر گہرا سکوت طاری تھا۔
پھر کچھ دیر بعد یہ سکوت ٹوٹ گیا، گوشے گوشے سے انسانی آوازوں کا شور ابھر رہا تھا۔ آپ نہ غاصب ہیں اور نہ ہوس پرست، آپ امانت دار بھی ہیں اور رعایا کے غم گسار بھی، آپ ہماری عزت و ناموس کے محافظ بھی ہیں اور ہم پر ہمارے باپوں سے زیادہ مہربان بھی۔ امیر، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، یہاں تک کہ ہماری سانسیں بھی آپ کی سانسوں میں شامل ہو جائیں۔ اپنی رعایا کے جذبات کی وارفتگی دیکھ کر امیر سبکتگین کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ پھر اس نے غزنی کے باشندوں سے آخری خطاب کرتے ہوئے کہا، اور یہ بھی سن لو کہ میں نے سردار تبریز اور دوسرے باغی امراء کے جو اثاثے ضبط کیے ہیں وہ سارے کے سارے اسلحے کی خریداری میں خرچ کیے جائیں گے، اور میں تمہیں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہاری مملکت کو دشمنوں سے سنگین خطرہ لاحق ہے، اس لیے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ جاگتا رہے۔ اگر ہم نے آپس کے اختلافات دور نہیں کیے تو بڑے سے بڑا لشکر بھی تمہیں ذلت آمیز شکست سے نہیں بچا سکتا۔ میں عنقریب فوجی تربیت کے انتظامات کرنے والا ہوں تاکہ غزنی کے ہر جوان مرد کو شمشیر زنی اور شاہ سواری کی بنیادی تعلیم دی جائے۔ پھر اگر کبھی مملکت پر برا وقت پڑے تو تم خود اپنی عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کی حفاظت کرو۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے ہجوم انسانی کی طرف سے پیٹھ پھیر لی۔ یہ کھلا اشارہ تھا کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ امیر سبکتگین زندہ باد۔ غزنی کی رعایا واپس جاتے ہوئے بڑے جذباتی انداز میں اپنے فرما روا کو خراج تحسین پیش کر رہی تھی۔ جب میدان خالی ہو گیا اور مسلح محافظوں اور دیگر سرکاری کارندوں کے علاوہ وہاں کوئی عام شخص موجود نہیں رہا تو امیر سبکتگین چند قدم آگے بڑھا اور پھانسی پر جھولتی ہوئی سردار تبریز کی لاش کے قریب پہنچ کر ٹھہر گیا۔ پھر بڑے کربناک لہجے میں کہنے لگا، بے شک تو ایک افلاس زدہ انسان تھا، مگر قدرت نے تجھ پر ترس کھا کر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ پھر تو سیم و زر کے انبار دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور اللہ کی زمین پر فتنہ و فساد کرنے لگا۔ کاش تو اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوتا، مگر تجھے نظام شاہ کے صبر نے کھا لیا اور بے سہارا لڑکی کی خاموش فریادیں تجھے اس انجام تک پہنچا گئی۔ پھر امیر غزنی نے آسمان کی طرف دیکھا اور نہایت پرسوز لہجے میں کہا، اے اللہ، میں دنیا اور اس کے تمام فتنوں سے، ریاکار دوستوں کے شر سے اور انسانی حسد سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اپنے مسلح محافظوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، سردار تبریز کی لاش کو اتنے دنوں تک پھانسی پر رہنے دو کہ میرے احکام کی تکمیل ہو جائے، اور اہل غزنی اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک فلاحی مملکت میں باغیوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اس کے بعد سبکتگین اپنے چند محافظوں کے ہمراہ نگار خانم کے مکان پر پہنچا جہاں نظام شاہ عارضی طور پر مقیم تھے۔ امیر غزنی نے دیکھا کہ نظام شاہ مکان کے صحن میں ایک چٹائی پر لیٹے تھے اور ان کے قریب مرحوم فوجی کا 8 سالہ لڑکا احمد سالار بیٹھا اپنا سبق دہرا رہا تھا۔ نظام شاہ کے زخم ابھی ہارے تھے، وہ آسانی سے چل پھر نہیں سکتے تھے، اس لیے نگار خانم اور مرحوم فوجی کی بیوہ نے انہیں روک لیا تھا۔ نظام شاہ کسی کے مکان پر قیام نہیں کرتے تھے۔ امیر سبکتگین کو دیکھ کر سیدھے ہوئے اور اس پتھر کے سہارے بیٹھ گئے جسے وہ تکیے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ آپ لیٹے رہیں شیخ، امیر سبکتگین نے نظام شاہ کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ آخر تم امیر مملکت ہو، نظام شاہ نے حسب عادت مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تمہارے احترام میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر کم سے کم بیٹھ تو سکتا ہوں۔ نہیں شیخ، آپ پر میرا احترام واجب نہیں، امیر سبکتگین نے انتہائی انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تم اللہ سے ڈرنے والے ایک مختلف حکمران ہو، اس لیے مجھ پر تمہارا احترام ہمیشہ ایک فرض کی طرح باقی رہتا ہے۔ نظام شاہ اپنی عادت کے مطابق بہت دھیمے لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے۔ اگر میں تمہارا احترام نہیں کروں گا تو پھر ایک امیر کا روب و جلال کس طرح برقرار رہے گا؟ امیر سبکتگین نے محسوس کیا کہ نظام شاہ آج بہت زیادہ مہربان نظر آ رہے ہیں، بس وہ انہی لمحوں کا منتظر تھا۔ شیخ، میں آپ کی اس بے پناہ مشقت کو دیکھ کر کبھی کبھی بہت اداس ہو جاتا ہوں، سبکتگین نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اگر کوئی انسان مشقت نہیں کرے گا تو زندہ کس طرح رہے گا؟ نظام شاہ کے ہونٹوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ کچھ اور شگفتہ ہو گئی تھی۔ تن آسانی تو اسے ایک دن ہلاک کر ڈالے گی، چاہے یہ دنیا یا وہ دنیا۔ ریاضت اور مشقت کے بغیر تو کوئی دنیا حاصل نہیں ہوتی۔ نظام شاہ کی زبان سے ادا ہونے والے ایک ہی فکر نے امیر غزنی کو لاجواب کر دیا تھا، مگر پھر وہ ہمت کر کے بولا، شیخ، سرکاری خزانے سے تمام علماء کو وظائف جاری کیے جاتے ہیں تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ اپنا کام کر سکیں، مگر میری تمام تر خواہش کے باوجود آپ نے یہ رعایت قبول نہیں کی۔ اب معلوم ہوا ہے کہ آپ رات رات بھر مزدوری کرتے ہیں اور 3 افراد کی کفالت کا بوجھ اٹھاتے ہیں، پھر دن میں اس بچے کو تعلیم دیتے ہیں۔ آخر محنت و مشقت کی کوئی انتہا تو ہوتی ہے۔ نظام شاہ نے بہت غور سے امیر سبکتگین کی بات سنی اور پھر نہایت اطمینان سے جواب دیتے ہوئے بولے، دوسرے علماء کیا کرتے ہیں میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ کسی نے بوجھ اٹھانے کی طاقت بخشی ہے تو یہ بوجھ بھی اٹھا لیتا ہوں، ورنہ میری کیا حیثیت ہے۔
آپ اپنے لیے نہیں تو کم سے کم ان لوگوں کے لیے سرکاری وظیفہ قبول فرما لیجئے۔ امیر سبکتگین نے بڑے عاجزانہ لہجے میں درخواست کرتے ہوئے کہا، میں تم سے خوش ہوں کہ تم اپنی مملکت میں بسنے والے ضرورت مندوں کا بہت خیال رکھتے ہو۔ نظام شاہ نے ستائشی لہجے میں کہا، مگر شاید یہ نہیں جانتے کہ زیادہ ضرورت مند کون ہے۔ امیر سبکتگین گھبرا کر نظام شاہ کی طرف دیکھنے لگا، ان لوگوں سے کہیں زیادہ محتاج لوگ تمہاری مملکت میں بستے ہیں۔ نظام شاہ نے اپنے اہل خانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سرکاری وظائف پر انہی لوگوں کا حق ہے جو زیادہ حاجت مند ہیں، ضرورت مند تو یہ بھی ہیں شیخ۔ امیر سبکتگین نے اپنی دانست میں ایک بہترین دلیل دے کر نظام شاہ کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ امیر، تم ان لوگوں کو پہچانتے نہیں؟ اچانک نظام شاہ کے لہجے سے جلال روحانی کا اظہار ہونے لگا تھا۔ بہتر یہی ہے کہ آج تم ان لوگوں سے مکمل تعارف حاصل کر لو۔ اس مکان کی مالکہ ایک فوجی کی بیوہ ہے جو تمہارے تخت نشین ہونے سے پہلے ایک مارکے میں شہید ہو گیا تھا۔ اصولی طور پر مرحوم کے بیوی اور بچے کو سرکاری خزانے سے ایک معقول وظیفہ ملنا چاہیے تھا۔ اس سے بڑی وطن کی خدمت اور کیا ہوگی کہ ایک شخص غزنی کی سرحدوں کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان سے گزر گیا۔ ابھی نظام شاہ کی بات مکمل ہونے نہیں پائی تھی کہ امیر سبکتگین گھبرا کر بول اٹھا، شیخ، یہ امیر ملکہ تگین کے دور کا واقعہ ہے۔ میں جانتا ہوں، نظام شاہ نے اسی پرجلال لہجے میں کہا، مگر تمہارا جرم یہ ہے کہ تم اپنی مملکت کے جان نثاروں سے بے خبر کیوں رہے؟ میں اس کا ازالہ کر دوں گا شیخ۔ امیر سبکتگین بہت زیادہ شرمسار نظر آ رہا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں کیسے کیسے داخلی ہنگاموں میں الجھا ہوا ہوں۔ اس کا وقت گزر چکا امیر، نظام شاہ نے بے نیازانہ کہا۔ اب یہ عورت بے سہارا نہیں، میری بہن ہے، حقیقی بہن کی طرح، اور یہ اس کا بچہ ہے احمد سالار، جو مجھے اپنے بیٹے کی طرح عزیز ہے، اور وہ نگار خانم ہے، میری بہت چہیتی اور لاڈلی بیٹی۔ یہ سب میرے وارث ہیں اور میں اللہ کی طرف سے ان کا کفیل ہوں۔ یہ کہہ کر نظام شاہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ امیر سبکتگین حیرت و سکوت کے عالم میں اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھی۔ شیخ کے انکار نے ایک بار پھر امیر غزنی کو مایوس کر دیا تھا، اور غزنی کا فرما رواں خوب جانتا ہے کہ نظام شاہ کے وارث کسی کی بخشی ہوئی خیرات یا عطیات سے اپنے شکم کی آگ نہیں بجھا سکتے۔ اگر کبھی ایسا کوئی گراں وقت آیا تو ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ یہ لوگ بھوک کے شعلوں میں جل کر راکھ ہو جائیں گے، مگر اپنا دستے طلب کسی کے سامنے دراز نہیں کریں گے۔ امیر سبکتگین نے پہلی بار نظام شاہ کو اس قدر جلالی کیفیت میں دیکھا تھا۔ فرما روائے غزنی کو محسوس ہوا جیسے اچانک زمین ہل رہی تھی اور ایک تند و تیز زلزلہ سا آ گیا ہے، جس کی زد میں خود اس کا اپنا جسم بھی ہے۔ اور غزنی کا حکمران یہ بھی جانتا ہے کہ نظام شاہ اپاہج نہیں ہے۔ ایک درویش بے سر و سما اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ بول رہا تھا، جب ان لوگوں کا کفیل اپاہج نہیں ہے تو پھر یہ اپنا بوجھ سرکاری خزانے پر کیوں ڈالے؟ اور بالفرض محال اگر میں اپاہج ہو بھی گیا تو میرا اللہ ان لوگوں کو اہل دنیا کے سامنے رسوا نہیں کرے گا۔ وہ مجھ گنہگار کی شرم اس طرح رکھے گا کہ یا تو اپنی زمین کے خزانے کھول دے گا یا پھر آسمان سے اپنی نعمتیں برسا دے گا، تاکہ اس کے یہ بھوکے پیاسے بندے اپنی ضرورتوں کے مطابق سیراب ہو سکیں۔ امیر سبکتگین کی یہ خواہش ایک بار پھر ناآسودہ ہو گئی تھی کہ وہ نظام شاہ کی کوئی خدمت کر سکے۔ فرما روائے غزنی کچھ دیر تک سر جھکائے اداس بیٹھا رہا، پھر بہت آہستہ سے بولا، شیخ، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ میں آپ سے کتنی عقیدت رکھتا ہوں۔ جب سید امیر علی شاہ خواب میں تشریف لائے تھے اور مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے ان کے محبوب نظام شاہ پر غزنی میں قیامت ڈھائی جاتی رہی ہے، تو میں اس دن سے گزشتہ شب تک چین کی نیند نہیں سو سکا ہوں۔ شاید آج رات سکون سے سو سکوں کہ میں نے سردار تبریز کو دار پر کھینچ دیا ہے۔ امیر سبکتگین کا خیال تھا کہ شیخ اس خبر کو سن کر بہت خوش ہوں گے، مگر خلاف توقع اس نے نظام شاہ کو اداس پایا۔ افسوس، نظام شاہ نے ایک آہ سرد کھینچی۔ وہ پیدائشی طور پر ایک گدھ تھا، اس لیے اپنے بالوں پر کی صحیح طاقت کا اندازہ نہ کر سکا اور غلطی سے عقابوں کے دائرہ پرواز میں داخل ہو گیا۔ نتیجتاً بہت جلد تھک کر زمین پر گر گیا۔ اب میں اس کی لاش کو اس وقت تک دار پر لٹکا رہنے دوں گا جب تک کہ غزنی کے چیل اور کوے اس کا سارا گوشت اس کی ہڈیوں سے جدا نہیں کر دیں گے۔ یہ کہتے کہتے امیر سبکتگین کے چہرے پر نفرت و غضب کا گہرا رنگ نمایاں ہو گیا تھا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں! نظام شاہ یک وحشت زدہ نظر آنے لگا۔ امیر سبکتگین نے حیرت سے دیکھا کہ شیخ کا زرد مگر روشن و تابناک چہرہ اچانک دھواں ہو گیا تھا۔ بس، بہت ہو گیا، اس سے زیادہ جائز نہیں۔ واحد القہار کے جلال و جبروت کی قسم، اس سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ نظام شاہ ناقابل بیان اذیت کا شکار نظر آ رہے تھے۔ امیر، مجھے اسی وقت سردار تبریز کے پاس لے چلو، مجھے جانا ہی پڑے گا۔ ہاں، مجھے جانا ہی پڑے گا۔ نظام شاہ کا اضطراب لہجہ با لہجہ بڑھتا جا رہا تھا اور چہرے کی اداسی میں بھی دم بدم اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔
امیر سبکتگین عجیب و غریب تذبذب کا شکار تھا۔ وہ اس راز کو سمجھ ہی نہیں سکا کہ سردار تبریز کی پھانسی کی خبر سن کر اچانک نظام شاہ کی حالت غیر کیوں ہو گئی۔ امیر جلدی کرو، مجھ پر ایک ایک لمحہ بھاری ہے۔ نظام شاہ کے لہجے سے شدید اذیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ امیر سبکتگین شیخ کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر گھبرا گیا اور پھر اس نے فوراً ہی اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ شیخ کی سواری کے لیے شاہی پالکی حاضر کی جائے۔ نظام شاہ اپنے جسم کے زخموں اور تازیانوں کی بے شمار ضربات کے باعث چلنے پھرنے سے معذور تھے، اس لیے مجبوراً پالکی میں سوار ہو گئے۔ امیر سبکتگین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شیخ کی پالکی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ والی غزنی نے سہارا دے کر نظام شاہ کو پالکی سے اتارا اور پھر نظام شاہ سبکتگین کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس مقام تک پہنچے جہاں تختہ دار پر سردار تبریز کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ غزنی کے رئیس اعظم کی بے چارگی دیکھ کر نظام شاہ نے آنکھیں بند کر لی اور کچھ دیر اسی حالت میں کھڑے رہے، پھر آنکھیں کھولی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ امیر سبکتگین نظام شاہ کے پیچھے ایک قدم کے فاصلے پر کسی مجسمے کے مانند ساکت کھڑا تھا۔ اے اللہ، تیرا یہ حقیر بندہ نظام شاہ تیری تسبیح بیان کرتا ہے، تیرے قہر سے پناہ مانگتا ہے اور ہر حال میں تیرے رحم کا طلبگار ہے۔ نظام شاہ کے لہجے میں بڑی رکت تھی۔ یہ شخص جو سرے دار لٹک رہا ہے، اسے بروز حشر میرے حساب میں نہ پکڑنا۔ اے اللہ، تو حاضر و ناظر بھی ہے اور علیم و خبیر بھی۔ میں نے سردار تبریز کو معاف کر دیا، اس کی طرف میرا کوئی قرض نہیں ہے، سو تو بھی اسے معاف کر دے کہ تو انسانی اندازوں سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ عجیب و غریب دعا تھی جسے سن کر امیر سبکتگین کے جسم پر بھی لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اپنے بدترین دشمن کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کے بعد نظام شاہ فرما روائے غزنی سے مخاطب ہوئے۔ امیر، اس مقہور و ماتوب شخص کی سزا پوری ہو چکی۔ سردار تبریز نے تمہارا تخت اقتدار الٹنا چاہا، تم نے اس کی بساط حیات الٹ دی۔ عام طور پر ایک باغی کی سزا یہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ امیر سبکتگین نے حیرت سے نظام شاہ کی طرف دیکھا، شاید وہ شیخ کی گفتگو کا مفہوم نہیں سمجھا تھا۔ یاد رکھنا کہ اللہ ایک مسلمان کی لاش کی تشہیر کو پسند نہیں کرتا، نظام شاہ نے رک رک کر کہا۔ ان کے لہجے سے اندرونی کرب کا اظہار ہو رہا تھا۔ سردار تبریز کے اعمال کچھ بھی ہو مگر وہ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں تھا۔ شیخ، شاید آپ نہیں جانتے کہ سردار تبریز نظام اسلام کے نفاذ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ امیر سبکتگین نے اپنے اس جارحانہ اقدام کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا، اکثر دنیا پرست یہی چاہتے ہیں مگر اس کے ساتھ وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ نظام شاہ نے سردار تبریز کی وکالت کرتے ہوئے کہا، سردار تبریز بھی ایک ایسا ہی دنیا دار انسان تھا مگر اس نے اللہ سے کھلی ہوئی بغاوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ سردار تبریز تمہاری نظروں میں کچھ بھی صحیح، لیکن بہرحال وہ مرتد نہیں تھا مگر اس نے آپ کو ناقابل یقین اذیتیں پہنچائی تھی۔ امیر سبکتگین کا لہجہ بہت زیادہ تلخ ہو گیا تھا۔ امیر، اگر تم میرے حساب میں اسے لرزہ خیز سزا دے رہے ہو تو اللہ کے لیے اسے دار سے اتار لو اور جلد از جلد کسی گوشہ زمین میں دفن کر دو۔ نظام شاہ کی آواز سے دلی رنج کا اظہار ہو رہا تھا۔ تم خوب جانتے ہو کہ میں نے اسے معاف کر دیا، اب میرا اس کی طرف کوئی قرض نہیں ہے۔ ایک درویش کی کشادہ دلی اور اعلیٰ ظرفی کا یہ مظاہرہ دیکھ کر امیر غزنی حیران و پریشان نظر آ رہا تھا۔ بالفرض اگر یہ کافر بھی تھا تو اسے مرنے کے بعد اس طرح رسوا نہ کرو۔ مختصر سے سکوت کے بعد نظام شاہ دوبارہ سبکتگین سے مخاطب ہوئے، تم تو جانتے ہو کہ اسلام ایک پاگل کتے کو بھی اذیت کے ساتھ قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا، پھر یہ تو انسان تھا۔ میں تمہارے جذبات کی سرکشی سے واقف ہوں مگر اپنے دشمنوں کے معاملے میں بھی صبر و تحمل اور رواداری سے کام لیا کرو۔ شیخ، میں آئندہ آپ کی نصیحت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کروں گا۔ امیر سبکتگین کچھ شرمسار سا نظر آ رہا تھا۔ اسے میرے سامنے ہی دفن کر دو تاکہ مجھے ذہنی سکون حاصل ہو جائے۔ پہلی بار سبکتگین نے محسوس کیا کہ نظام شاہ کے لہجے میں ایک التجاسی پوشیدہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی سردار تبریز کو مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اگرچہ نظام شاہ کسی سہارے کے بغیر کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے اپنے آپ پر جبر کر کے سردار تبریز کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین کے بعد اس کی قبر پر بآواز بلند فاتحہ خوانی کی۔ اے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھے ہر شے پر مکمل اختیار اور قدرت حاصل ہے، تو جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب علیم دے۔ سردار تبریز بھی تیرا ایک بندہ تھا اور تو ہی جانتا ہے کہ تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، مگر میں تجھ سے تیرے رحم کی بھیک مانگتا ہوں، میرے معاملے میں سردار تبریز کی گرفت نہ کرنا۔ اس کے بعد نظام شاہ پالکی میں بیٹھ کر سردار تبریز کے مکان پر گئے، اس کے بیوی بچوں اور اہل خاندان سے تعزیت کی اور نگار خانم کے پاس واپس چلے گئے۔
غزنی کے در و دیوار پر ایک دہشت سی تاری تھی۔ سردار تبریز کی لرزہ خیز موت اور ابو مسلم کی خودکشی نے ان لوگوں کو بھی خوف زدہ کر دیا تھا جن کے دل و دماغ امیر سبکتگین کی طرف سے صاف نہیں تھے۔ ان مسلسل واقعات سے سبکتگین کو بہت بڑا سیاسی فائدہ حاصل ہوا تھا اور آئندہ کے لیے کسی مسلح بغاوت کا امکان باقی نہیں رہا تھا۔ شہر کی فضا پرسکون ہوئی اور نظام شاہ صحت یاب ہو گئے تو ایک دن نگار خانم نے ان سے کہا، بابا میں نہیں چاہتی آپ رات رات بھر ہم لوگوں کے لیے مزدوری کریں اور پھر دن بھر ریاضت و عبادت کر کے اپنے آپ کو تھکا ڈالیں۔ پھر نظام شاہ نے حسب عادت مسکراتے ہوئے کہا، آخر اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ شاید آپ واقف نہیں کہ میں نے اپنی آسائش کے زمانے میں بیکار وقت گزارنے کی بجائے بہترین جنگی تربیت حاصل کی ہے۔ نگار خانم بہت پرجوش لہجے میں بول رہی تھی، میں غزنی کے کسی بھی ماہر شمشیر زن مرد کی طرح مقابلہ کر سکتی ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ میں اس مارکہ آرائی میں غالب رہوں گی۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ میری بیٹی کو ہر مارکے میں سرخرو کرے گا، مگر ایک مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ میدان کارزار میں مردوں کے دوش بدوش لڑنے کی بجائے خانہ داری کے محاذ پر بھرپور جنگ کرے۔ نظام شاہ نے بہت محبت سے نگار خانم کو سمجھانے کی کوشش کی، بابا میں مردوں کے شانہ بشانہ لڑنے کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ نگار خانم نے اپنے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میری خواہش ہے کہ میں غزنی کی خواتین کی فوجی تربیت کروں، اس طرح اگر کبھی ہماری مملکت پر کوئی برا وقت آ پڑے تو شہر کی یہ نرم اور نازک اور مجہول سی آبادی دشمنوں کے خلاف مزاحمت کر سکے۔ میں اس سلسلے میں امیر سبکتگین کی اجازت چاہتی ہوں۔ فرما روائے غزنی آپ کی بے حد تعظیم کرتے ہیں، اس لیے مناسب سمجھے تو امیر سے میری سفارش کر دیں۔ اگر میری تجویز مان لی گئی تو اس گھر کا اقتصادی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور میں بیکاری اور تنہائی کے اس حصار سے بھی نکل جاؤں گی۔ میں امیر غزنی سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ نظام شاہ نے جواب میں کہا، تم خود کہہ کر دیکھ لو، مگر مجھے امید نہیں کہ سبکتگین اس تجویز کو مان لے۔ تمہارے جذبات یقیناً صادق ہیں لیکن یہاں کا موسم سازگار نہیں۔ کچھ دن بعد بہت مشکل سے سبکتگین نے نگار خانم کو شرف باریابی بخشا۔ امیر غزنی اسد شیرازی کی بیٹی کی آمد سے الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ نگار خانم غربت و مجبوری کی زندگی سے اکتا گئی ہے، اس لیے کوئی رعایت طلب کرنے آئی ہے، مگر جب اس کم عمر دوشیزہ نے اپنی عجیب و غریب تجویز پیش کی تو کچھ دیر کے لیے ایک جاں باز حکمران سختے میں آ گیا۔ آج تک غزنی کی کسی عورت نے اس انداز سے نہیں سوچا تھا۔ سبکتگین کو نگار خانم کی یہ تجویز بہت پسند آئی تھی، مگر فوراً ہی اس کے ذہن میں کچھ اندیشے اور وسوسے ابھرنے لگے تھے۔ پھر اس نے ایک فرما رواں کے لہجے میں نگار خانم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی غزنی کے مرد اتنے کمزور نہیں ہوئے ہیں کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے اپنی عورتوں کا سہارا لے۔ امیر محترم، مجھے افواج غزنی کی شجاعت و جان نثاری پر پورا بھروسہ ہے۔ نگار خانم کا لہجہ شائستہ بھی تھا اور اعتماد سے بھرپور بھی۔ میں تو محض مستقبل کے خطرات کے پیش نظر عرض کر رہی ہوں کہ معمولی سی محنت کے بعد فوجیوں کی دوسری قطار بھی بنائی جا سکتی ہے۔ اگرچہ یہ قطار نسبتاً کمزور ہوگی لیکن دشمن اتنی آسانی سے اس دیوار کو مسمار نہیں کر سکتا۔ میں یہ بات تم سے بہتر جانتا ہوں کہ غزنی کا مستقبل کیا ہوگا۔ اچانک امیر سبکتگین کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ تم میرا قیمتی وقت برباد نہ کرو۔ ہاں، اگر تم حکومت سے کسی مالی رعایت کی طلبگار ہو تو میں بطور خاص تمہارے لیے وظیفہ جاری کر سکتا ہوں۔ امیر غزنی کا تحقیر آمیز جواب سن کر نگار خانم کے شگفتہ چہرے پر غیرت و خودی کی سرخی نمایاں ہو گئی اور اس نے بے نیازانہ انداز میں کہا، امیر محترم کی اس نوازش کا شکریہ۔ اگر ہوس زر ہوتی تو اپنے باپ سے رشتہ کیوں توڑتی؟ پھر نہ سردار تبریز میری بے کسی کا مذاق اڑاتا اور نہ کسی کی شان عمارت میری غربت و افلاس پر تانا زنی کرتی۔ یہ کہہ کر نگار خانم سبکتگین کی خلوت سے نکل گئی۔ امیر غزنی کچھ دیر تک سکتے کے عالم میں کھڑا رہا، پھر اس نے اطمینان کی گہری سانس لی اور غائبانہ طور پر نگار خانم کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، آخر تو اسد شیرازی جیسے عیار انسان کی بیٹی ہے، محمود کی قربت کے لیے کیسے کیسے بہانے ڈھونڈ رہی ہے، مگر میں تیری کسی چال کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ نظام شاہ نے نگار خانم کی زبانی امیر سبکتگین کا جواب سنا تو مسکرانے لگا، میں جانتا تھا بیٹی کہ تیری طرف سے اس کی بدگمانیاں کبھی دور نہیں ہوں گی۔ بابا، امیر غزنی نے میری صلاحیتوں کو کفن پہنا دیا کہ وہ با اختیار ہے، مگر میں کسی فالج زدہ عورت کی طرح گھر پر نہیں بیٹھ سکتی۔ نگار خانم کا چہرہ جوش جذبات سے سرخ ہو گیا تھا۔ میں غزنی کے خوشحال لوگوں کے یہاں مزدوری کر لوں گی لیکن آپ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ نگار خانم کی شدت احساس دیکھ کر نظام شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب تمہارا بابا دنیا سے چلا جائے تو سب کچھ کر لینا، بس یہی میرا آخری حکم ہے۔